السلام علیکم میم، ہاؤ آر یو میم؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. شکر ہے. Yes, yeah. We were just some people were joining in, so اسی لیے ہم ہاں مجھے اسی لیے I was like چلو 5 منٹ دے دیتے ہیں. تو مجھے 5 منٹ I don't want us to go through the introduction and everything again. I'll just carry on from where I am. I'll talk about what we're going to discuss today and then start. If you would like to do that, then sure. Anyway, just we'll start with the praise of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable guests, Iram bin Safiya, the certified life coach and the mentor, the parenting expert. ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عزت اور ان کے علم اور برکت کرے. All the lovely audience here that we have here. Alhamdulillah, we have entered into the second session of our series with Iram bin Safiya. Alhamdulillah, and we are honored to have her in Kashmir online. And we would love to have her in Kashmir offline, inshallah ta'ala. In some version of this chaotic world, yes, I mean. So just waiting for the borders to open, just on a lighter note. Anyways, so alhamdulillah, we are here. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. We expect to learn a lot from this session. So without without taking much of your time, I would like to request our honorable guest speaker to begin with her presentation. Bismillahirrahmanirrahim. اچھا مجھے یاد آ گیا کہ مجھے اردو میں زیادہ بولنا ہے، انگلش میں کم. سوری میری عادت نہیں ہاں عادت سے مجبور ہوں، اور وہ ساری انفارمیشن انگلش میں لکھی ہوتی ہے نا، تو پھر جب آپ اوپر سے پڑھ رہے ہوتے ہو یا آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں کہیں زیادہ لینگویج مجھے غلط تو نہیں، لیکن اگر پٹری سے اتر جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو ہم ٹینیج برین سے شروع کرتے ہیں. اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ والا سیشن تھوڑا سا لیکچر موڈ ہوگا. یوزلی مجھے پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ سائنٹیفک انفارمیشن جو ہے وہ دینی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا یہ لیکچر موڈ ہو جائے گا. میں نے اگین ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹینز، ان کی ایموشنل ہیلتھ، ان کی برین ہیلتھ، ان کے موڈ سوئنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو برین سائنس ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ایئرز اینڈ ایئرز آف ریسرچ ہے. اب سائنس کے بارے میں ایک چیز یہ کہ جو 1960s میں ٹھیک تھی وہ 70s میں نہیں ہوگی، یا 70s میں جو ٹھیک تھی وہ 2000s میں نہیں ہوگی. تو الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ چیزیں ڈیفینیٹ یا اسٹون میں ریٹن نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت چیز دی ہے قرآن، جس کو ہم سیکھیں اور سمجھیں اور اس کو مسلسل سیکھتے رہیں، تو ہمارے شعور کی جو وسعت ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بہتر طریقے سے ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں. تو لیٹس جسٹ ایکنالج دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری برین کی وجہ سے، ہمارے سوچنے سمجھنے، ہمارے عقل کی جو صلاحیت ہے اس کی وجہ سے، رائٹ. اس کا ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں لمبک سسٹم. اب پیوبرٹی میں جب بچیاں جو ہیں بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ، تو ان کا ہارمون فلکچویشن ہو رہا ہوتا ہے. ہارمونس کیا ہوتے ہیں؟ اگین وہ جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے موڈ کو، آپ کے کھانے پینے کو، آپ کے سونے کو، آپ کی اوور آل ہیلتھ کو، ہارمونس جو ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں. اور اگر وہ امبیلنس ہو جائے تو ہماری ہیلتھ امبیلنس ہو جاتی ہے. تو پیوبرٹی اب آج کل چونکہ ماحول اور انوائرمنٹ اور ہمارا جس کو کہتے ہیں ہمارا کھانا پینا اتنا افیکٹڈ ہے کیمیکلز سے اور ڈفرینٹ چیزوں سے، اور تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی پیوبرٹی بہت جلدی آنے لگی ہے. پہلے جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں 13 14 15 16 میں جوان ہونا شروع ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ 15 16 تک we're done. We're already our body is fully mature in terms of biology, right? لڑکیوں کی اسپیشلی. اگین ہم بعد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا. بعض اوقات گھر کا ماحول، the stresses، پیرنٹنگ کیسی ہو رہی ہے، یا آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو اس میں آپ کس طرح کے سیف ہو کہ نہیں ہو. سیفٹی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری برین ڈیولپمنٹ میں، ہماری ہارمونل ڈیولپمنٹ میں.
تو ایک لمبک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور جب بچے پیوبرٹی میں ہوتے ہیں تو وہ لمبک سسٹم جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ زیادہ ہائپر ہوتا ہے, وہ زیادہ پلیجر اور زیادہ ریوارڈ سیک کر رہا ہوتا ہے, مطلب کہ اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. میں کہتی ہوں نا جوانی میں جوش بہت ہوتا ہے, ہوش نہیں ہوتا, اور جیسے جیسے آپ میچور ہوتے جاتے ہو آپ کا جوش کم ہوتا جاتا ہے, آپ کو ہوش زیادہ آتی جاتی ہے, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے. اور اسی طرح سے اور یہ خوبصورت ہے. مجھے کیا کہتے ہیں یوتھ کے ساتھ کام کرنے میں ہمیشہ اس لیے زیادہ مزہ آتا ہے, اور آپ سب یوتھ ہی ہو الحمدللہ, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لیتے ہو, آپ لوگ آئیڈیاز کو چیلنج کرتے ہو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دیا تو it was not the mature adults apart from Abu Bakr and Usman جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایج فیلوز تھے, and 40 is still young, like I'm 43 so I'll just consider myself young, okay, بے شک آپ لوگ نہ کرو لیکن میں کرتی ہوں اپنا. تو وہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ جو صحابہ کرام تھے اسپیشلی جو مدینہ سے آئے تھے جنہوں نے بیعہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ, they were all in their teens and 20s. and عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دینے کے لیے کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مطلب ینگ 20-21-22 سال کے لڑکے ہیں, مطلب کیا دیکھا کیا ہوگا انہوں نے زندگی میں, رائٹ. But again, it's the youth, it's the power and the energy of the youth, right? تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوتھ میں جوش زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ ہارمون سرچز ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ اور ایموشنل انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارا ماتھا ہے اس کو بیسکلی پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں, یہ جو ہوتی ہے یہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارا امپلس کنٹرول ہوتا ہے, مطلب کہ ہمارا, اب میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی نفس, بیکاز نفس جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اسپرچل ٹرمز میں چلا جائے گا, لیکن امپلس بھی یہی ہوتا ہے کہ میں کھاؤں نہیں کھاؤں, چلو میں کھا ہی لیتی ہوں, اچھا چلو میں جاؤں کہ نہیں جاؤں, اچھا چلو چلے جاتے ہیں. وہ جو ایک بچوں کو, ویسے تو میں نے دیکھا بڑوں کو بھی یہ ہوتا ہے فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ, مطلب کہ اگر ہم نہ آ گئے تو پتہ نہیں کیا مس ہو جائے گا, پھر فون کر کے بار بار پوچھتے ہیں اچھا پھر کون آیا تھا, اچھا پھر کیا ہوا تھا, اچھا پھر یو نو وہ جو ایک بیچاروں کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اوہ ہو ہم نہیں گئے تو ہم نے بڑا مس آؤٹ کر دیا. وہ فیلنگ جو ہے نا وہ یوتھ میں ذرا زیادہ ہوتی ہے, اور اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے, اور یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کا صرف اگین یوتھ سے تعلق ہے. دنیا کا کوئی بھی یوتھ ہو, کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی دین سے تعلق نہ رکھتا ہو, ایتھیزم سے بھی ہو, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اسٹرانگ جو آپ کی ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ میرا لائف پارٹنر کون ہوگا, یا میں پیسے کتنے کما لوں گا, یا مجھے اسٹیبلٹی چاہیے, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کے گھروں کی, آپ کی فیملیز کی کیا کنڈیشننگ ہے یا کس طرح سے سوچا جاتا ہے اس بارے میں, ٹھیک ہے. تو اس میں امپلسز, اس میں ہارمون سرجز, اس میں ایموشنالٹی جو ہے اور شدت کے ساتھ کچھ چیز کو فیل کرنا, وہ ایک کامن بات ہے. میں نے یہ بات کیوں کی کہ میں بتا دوں کہ یہ سب کامن ہے, یہ ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی 17, 18, 19 سال کا لڑکا اور لڑکی ہے, یا 15 یا 16 سال کے لڑکا اور لڑکی ہیں, اور وہ ایموشنز سے آ رہی ہیں, مطلب اتنے جذبات سے آ رہی ہیں مکمل طور پر. اچھا ایک دم سے میرے ذہن میں کیا ہے, کوئی بات ہے, میرا ذہن 2 ٹریکس پہ یا 3 ٹریکس پہ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سوری, میں اپنی ہی بات کاٹ کے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اور یہ ریٹوریکل کوسچن ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے نہیں ہے, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم کیا سب سے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ اور ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جذبات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائی ہوئی توفیق ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الرحمن الرحیم الکریم, ٹھیک ہے. تو الرحمن الرحیم جو ہے وہ سب سے زیادہ مرسیفل ہے, اینڈ ایون دو اٹس ناٹ I don't think it's a صحیح والا حدیث, but it comes like it's been repeated so many times that Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahman Ar-Rahim, and he has kept 99 pieces of mercy for himself for the day of judgment, اور انہوں نے 1% mercy جو ہے وہ مخلوق میں ڈال دی ہے, انسانوں میں اور جنوں میں اور animals میں, right. تو اس کا مطلب ہے کہ we are supposed, ہمارے اندر جذباتیت ہونا ہماری انسانی فطرت ہے. اگر انسانی فطرت ہے تو پھر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جذباتی کیوں ہو رہی ہو, جذبات پہ قابو پاؤ, اپنے جذبات کو کنٹرول. ہاں, ایک چیز کا حد سے زیادہ
ہو جانا قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ حد سے مت گزرو, کسی بھی چیز کی حد سے مت گزرو. لیکن اگین حد کون ڈیفائن کرتا ہے, کس سچویشن میں کیا حد ہوتی ہے؟ ہم اس میں ایک دوسرے پہ ظلم کر جاتے ہیں, اور ہم اس میں ایک دوسرے کو اکنالج کرنے میں, ایک دوسرے کے احساس کرنے میں, ایک اپنی غلطی ماننے میں, اپنی انا کو مار کے سچ کا ساتھ دینے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. پہلے تو میں اس چیز کو فور فرنٹ پہ رکھ دوں, کیونکہ لڑائی یہ نہیں ہوتی کہ نوجوان بچے غلط ہیں یا پیرنٹس غلط ہیں یا نوجوان بچے جذباتی ہو کے غلط فیصلے کر رہے ہیں, غلط راہ پہ چل رہے ہیں, اور ماں باپ کو دن رات یہ فکر ہے کہ کوئی جذباتی فیصلہ کر کے غلطی نہ کر دیں, جو کہ صحیح فکر ہے, بالکل صحیح فکر ہے. لیکن اس چیز کو عمل میں لانا, جذباتیات دونوں طرف سے جب ہائٹنڈ ہوں, جب اپنے عروج پر ہوں, دیکھیں میں کتنی کوشش کر رہی ہوں اچھی اردو بولنے کی, اپنے عروج پر ہوں, اس وقت کس کا فرض ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے؟ اولاد کا جو کہ یوتھ میں ہے, ینگ ہے, یا پھر پیرنٹس کا جو کہ جن کا مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہو؟ اچھا ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ, لیکن یہ زندگی ہے, یہ دنیا, یہ اسی طرح سے چلنی ہے اور اسی طرح سے چلتی رہے گی اور اسی طرح سے چلتی آئی ہے کہ آپ اگر 30 کی اور 40 کی پٹی میں آ گئی اور آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں اور آپ نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں اور بہت تنگی دیکھی ہے, جذبات کی تنگی, رشتوں کے اندر تنگی, دلوں کی تنگی, مال کی تنگی, ورک اپرچونٹیز کی تنگی, اگر آپ ہر فرنٹ پہ لڑتے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کا دماغ, آپ کا ایک اڈلٹ کا دماغ جو کہ سائنس بتاتی ہے کہ 25 سال تک ڈیولپ ہوتا ہے, تو 25 سال تک دماغ ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ جن لڑکیوں کی مطلب کہ 18 19 20 21 22, اور جو لڑکے لڑکیاں خود اس ایج میں سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا لائف پارٹنر مل گیا ہے اور ہمیں ہمارے گولز پتہ چل گئے ہیں اور ہم بہت خوش رہیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سمجھداری سے کیسے چلنا ہے, ایسا نہیں کہ وہ چل نہیں سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, لیکن ان کا برین ڈیولپمنٹ ابھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کمپیریٹیو ٹو دوز اڈلٹس جو کہ مطلب میچور ایج میں چلے گئے ہیں, جن کا برین ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے. زیادتی جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک 30s اور 40s کا شخص جو زندگی کے تھپیڑیں کھا کے مطلب اپنی کسی لائف کی پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے, اگر اس نے اپنی ذات کے ساتھ کام نہیں کیا, اگر اس نے اپنے جو ٹراماز ہیں, اپنے جو اس کے دل کے جو گرجز ہیں یا دل کی جو تنگیاں اور کجیاں ہیں, اس پہ کام نہیں کیا ہوا, یا اپنے آپ کو ایک مضبوط اعصاب کا انسان بنانے کی پریکٹس میں نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک جوشیلے نوجوان لڑکے یا لڑکی کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہے کہ مجھے بریک کب ملے گا, مجھے مطلب کہ مجھے اس کی طرف سے بھی اب پریشانی آ رہی ہے, میں نے اتنی سفرنگ برداشت کی ہے اور اب مجھے اب یہ فیز بھی دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ نے اپنے پاسٹ ٹراماز کے ساتھ ڈیل نہیں کیا ہو, یا آپ ایک وکٹم مائنڈ سیٹ کے اڈلٹ ہو, پیرنٹ ہو اسپیشلی, یا آپ ایک ایموشنلی امیچور پیرنٹ ہو جس کو اپنے ہی ایموشنز کو گیج کرنا نہیں آتا یا اپنے ہی ایموشنز کو قابو میں رکھنا نہیں آتا, اور آپ خود انتہائی جذباتی ہو جاتے ہو, تو ایسے میں ایک ایسے نوجوان لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کام کرنا یا اس کو سمجھانا جو اپنے جوش کے عروج پر ہے, بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سائیڈ نوٹ اس لیے دینا ضروری تھا کہ میں برین سائنس سمجھا دوں, لیکن اب بولوں کہ یار خود بھی اپنے اوپر کام کرنا ہے, تو پھر یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, پھر یہ اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ بچے آپ کو جان بوجھ کے ٹیسٹ ہر وقت نہیں کرتے, اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ کیا ہو رہا ہے. ایک سائنٹسٹ ہیں اور وہ آتھر بھی ہیں کسی کتاب کے, یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر لیری اسٹائنبرگ. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں, اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کا اپنا کام پتہ کیا ہے, ان کا اپنا کام ہے کہ یوتھ مائنڈز کا ریوارڈ سسٹم سمجھنا, ان کا اپنا یہ کام ہے. اور ان کے اپنے سگے بیٹے نے ایک بڑی مزے کی حرکت کی. اس نے کیا کیا, وہ کالج تھا ان کا بیٹا, اور یہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے, رائٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یا ریسرچ پیپر میں لکھا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دی بکس نیم, اگر بک ہوتی تو میرے پاس بک کا نام ہونا ضروری تھا. سپورٹنگ اے برین اسٹل گروئنگ,
Yeah, I don't have the book's name, but I have his name with the research. तो डॉक्टर लैरी स्टाइनबर्ग कहते हैं, और उनका काम क्या है? उनका काम है to support the brain that is still growing. This is the work that he's been doing, कि यूथ के ब्रेन को किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इमोशंस में बहुत हाई होते हैं, लॉजिक और इमोशंस दोनों इकट्ठे मिल रहे होते हैं, और वो चीज़ों को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं, बाउंड्रीज को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं. तो माशाल्लाह से उनके बेटे ने ये किया कि वो रात के 2 बजे अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ अपने एक और फ्रेंड के घर गया, और उन्होंने उसके घर पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मतलब ये किस किस्म के नौजवान थे, मतलब कोई अक्ल समझ थी कि नहीं थी. अब अगेन मैं 43 ईयर ओल्ड औरत, एक तीन जवान बच्चों की माँ होके, तो मैं जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, ये तुम लोगों का दिमाग नहीं है, तुम लोगों को किसी ने तमीज अदब नहीं सिखाया कि किसी के घर पे पथराव नहीं करते हैं. और इन लोगों ने 2 बजे रात के सोचा कि ये बहुत ही मजे की बात है, ये बहुत फनी बात है, वो डर जाएगा और हमें उसको डरा के कितना मजा आएगा. वो हुआ ये कि जब इन्होंने पथराव किया तो वो उस बच्चे के पेरेंट्स भी थे घर पे. उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया. उन्होंने कहा पता नहीं कौन लोग आके हमारे घर पे पथराव कर रहे हैं. उस लड़के को पता ही नहीं, वो सोया हुआ है. और पुलिस आ गई, और एक पुलिस की गाड़ी नहीं आई, कुछ 6-7 पुलिस की गाड़ियां आ गई. अमीर लोग होंगे यकीनन, मतलब स्टाइनबर्ग्स हैं, आई मीन जूइश पीपल, अमेरिकन जूइश पीपल, प्रीटी रिच, ठीक है. तो वो लड़कों को क्या हुआ, जो लड़के अपनी तरफ से मजाक कर रहे थे और पथराव कर रहे थे, वो इतना घबरा गए पुलिस को देख के कि उन्होंने दाएं बाएं भागना पागलों की तरह शुरू कर दिया. आपको पता है कि यूएसए की पुलिस कितनी मतलब जालिम और सफाक है, कि अगर आपका स्किन का कलर वाइट ना हो, ब्राउन हो हमारी तरह, या अफ्रीकन अमेरिकन की तरह ज्यादा ब्राउन हो, ब्लैक हो, तो जिसको हम ब्लैक कहते हैं, वैसे वो डार्क ब्राउन होता है, ब्लैक कोई भी नहीं होता, तो वो शूट कर देता है, वो शूट ऑन साइट कर देता है. और उनके पास ये ऑर्डर्स होते हैं कि अगर उन्होंने किसी को कहा कि रुक, उसका कोई कसूर है कि नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा नहीं रुका तो वो उसको शूट कर देता है. पूछते भी नहीं है कि तुम भाग क्यों रहे हो. लेकिन चूंकि ये ऑफ कोर्स वाइट नेबरहुड में वाइट लड़के थे, तो पुलिस ने इनको शूट नहीं किया. अगर ये अफ्रीकन अमेरिकन या हमारी तरह देसी लड़के होते तो ये डेड होते. ये स्टोरी ऐसे होती कि पुलिस ने कत्ल कर दिया उनका, ठीक है. अच्छा, जो वालिद साहब थे लड़के जेल चले गए, जेल गए, पुलिस ने पकड़ा, राउंड अप किया और उनको जेल भेज दिया. अब जेल भेजा और बाप आया बेटे को छुड़ाने के लिए बेल पे, तो बाप ने कहा यार ये क्या किया है, ये किया है तुमने. तो लड़का कहता है अब हमें लगा तो बहुत मजे की हरकत है और बहुत फनी है, और जब हमने ये बात सोची थी तो हमने ये नहीं सोचा था कि ये गलत कैसे हो सकता है. हमने बस ये सोचा था कि ये फन कितना है, इसमें मजा कितना आएगा. अब इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? इस स्टोरी से जी हमें ये पता चलता है कि बाज़ औक़ात नौजवान हंसी मजाक में पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों की बातों में आके बाज़ औक़ात अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ऐसा नहीं होता कि उनकी अकल जो है वो छुट्टी पे चली जाती है. ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर इस उम्र में आपके लॉजिक से ज्यादा आप पे हावी होता है. हम सब भी किसी ज़माने में यार दोस्तों के साथ रहे हुए हैं, सहेलियों के साथ रहे हुए हैं. तो कोई एक सहेली के कहती है यार ये कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा. और हम सारे समझते हैं कि बहुत एडवेंचरस है, बिकॉज हमने कभी ऐसा किया नहीं है, तो चलो करके देखते हैं, तो बहुत मजा आएगा. और उसके इफेक्ट कभी कभी हंसी मजाक में चलो बचत हो जाती है और कभी कभी नहीं होती. हम सबको अपनी जिंदगियों के ऐसे किस्से जरूर याद होंगे. और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो भाई मुझे नहीं पता कि आपने कैसा बचपन और जवानी गुजारी है, लेकिन खैर गुड. अच्छा खैर, तो द न्यूक्लियस पहले मैंने आपसे क्या बात की, पहले मैंने आपको क्या चीजें बताई. मैंने आपको लिम्बिक सिस्टम बताया कि हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन ज्यादा आउटरेजिंग मतलब कि ज्यादा प्लेजर, ज्यादा रिवॉर्ड चाहते होते हैं, ज्यादा इंटेंस होते हैं, ज्यादा इमोशनल, इसलिए आपका बच्चा होता है. फिर मैंने आपको बताया जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो यानी कि जो सोचने समझने और डिसीजन लेने की सलाहियत लेने वाला जो आपका दिमाग का सामने वाला हिस्सा, जिसको आप अपना माथा कहते हैं, लेकिन माथे के पीछे जो आपकी मशीनरी चल रही है, वो जो है वो 25 ईयर्स तक, 25 साल तक वो जी बन रही होती है. 25 साल तक वो बन रही होती है, और बाज़ औक़ात आपके डिसीजन में लैप्सेस आ जाते हैं. तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, मैंने वो स्टोरी बताई उस साइंटिस्ट की जिसका काम ही है कि वो बच्चों के ब्रेन को पढ़े, और उसके बेटे ने जाके माशाल्लाह ये हरकत की. तो वो साइंटिस्ट ने उस चीज को भी अपनी रिसर्च में डाला और अपनी स्टोरी में डाला और बताया कि भाई बच्चे इस एज में ये करते हैं. अच्छा, वो लड़के मतलब कोई 15-16 साल के लड़के नहीं थे, वो माशाल्लाह 18-19-20 साल के लड़के थे. ये भी बात आप लोगों को बता दी जाए. अब जो चौथी चीजें बताने लगी हूँ वो हैं 3-4 नाम है, जरा प्लीज उनको सुन लें. नहीं, 2 नाम है. द न्यूक्लियस अकम्बेंस, ठीक है, ये है ब्रेन का प्लेजर सेंटर जो कि डोपामिन रिलीज करता है, जो कि टीनेजर्स को
नौजवान बच्चों को एक्साइटमेंट का एक वो देता है, पुश कह लो, एक सर्ज कह लो, एक जिसको कह लो एक जोश वलवले का जज्बा देता है, वल्लाहु आलम आप उसको कैसे कहना चाहते हो वैसे कह लो, ठीक है। और ये जो डोपामिन स्पाइक्स होते हैं ये टीनेजर्स में चूंकि रिवॉर्ड चाह रहे होता है तो वो इंटेंस होता है, मतलब ज्यादा ख्वाहिश, ज्यादा तलब होती है कि मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ फन होता रहे, ठीक है। और ये ओवर पावर कर देती है रैशनल थिंकिंग को ओवर पावर करती है, जिस वजह से इस एज के बच्चों में इम्पल्स कंट्रोल जो होता है वो कम होता है। इम्पल्स कंट्रोल को क्या कह सकते हैं? अगर आप समझ गए तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को पता है कि इम्पल्स कंट्रोल को क्या कहते हैं तो वो प्लीज लिख दें। तो अब क्या है, अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, add to that there is a VTA, ventral tegmental area. I really don't know what that means. तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो वो है कि वो ब्रेन के अंदर एक और हिस्सा है जो हर वक्त रिवॉर्ड की ख्वाहिश में रहता है कि मुझे रिवॉर्ड मिले लेकिन रिस्की बिहेवियर से मिले। कुछ लोग होते नहीं है जिनको वो बड़ी बड़ी झूले, रोलर कोस्टर राइड्स जो हैं वो इंतहा की पसंद होती है, उनका दिल करता है वो पंजी जंपिंग करें, बिल्डिंग से छलांगे लगाएं और हवा में तैरें, वो सारे काम करें, उनमें वो और वो बड़े भी हो जाते हैं, काफी उम्र में बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनका वो रिवॉर्ड सिस्टम या उनका जो दिमाग का जो थ्रिल सीकिंग है वो जरा दूसरे लोगों से ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि वो लोग पागल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब हर बंदा से डिफरेंट है, ओके फाइन एक्सेप्टेड। लेकिन जहाँ पे आप किसी को तकलीफ परेशानी में डाल रहे हैं या जानबूझ के किसी को तकलीफ में डाल के थ्रिल हासिल कर रहे हैं, वो यकीनन एक बीमारी है और उससे हम सबको दूर रहना चाहिए और उससे हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। चलो जी, हमें समझ आ गई, यहाँ तक हमें समझ आ गई कि जी आप 10 साल से लेके तो आप 25 साल तक के जो लड़के लड़कियां हैं आप उनको नरमी से उनके साथ इसलिए पेश आओगे क्योंकि जी उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, क्योंकि जी उनमें रिवॉर्ड सीकिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा जोश से पनप रहा है और अभी उनकी इमोशंस जो हैं वो हाइटेंड होते हैं, हर चीज उन्हें जरूरत से ज्यादा भारी और मुश्किल लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सारे स्टूडेंट्स हैं, 2 टेस्ट आपके फेल हो गए, आपको लगता है आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आपका फ्यूचर जो है वो झंड हो गया है, कुछ जिंदगी में आप कमा नहीं सकेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए जो है वो बदनुमा भद्दा दाव बन गए हैं, बला 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 बला। अब जो पेरेंट्स हैं वो उनको ये कह रहे हैं और उनको जोश दिलाने के लिए कि वो बेहतर अच्छा पढ़े, पेरेंट्स उनको कह रहे हैं कि यू नो आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी और मैंने आपको इतनी ट्यूशंस पढ़ाई और मैंने आपको ये करवाया और मैंने आपको वो करवाया और आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, मैंने आपको कितनी दफा मना करते हैं, आपके वो दोस्त जो है वो आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते और आपकी हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करते, फलाना फलाना टपकाना। और पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि मैं ना लॉजिकल बातें कर रही हूँ, मैं बहुत लॉजिकल बातें कर रही हूँ, मैं इसको शर्म दिला के, एहसास दिला के मैं इसको सीधे रास्ते पे ले आऊंगी या ले आऊंगा या डांट टपट के या इसको अपनी जायदाद और विरासत में से आग करके जो कि हम में से किसी के पास नहीं है लेकिन इसको ना शर्म आ जाएगी। वो मसला ये है, वो शर्म नहीं आती है, वो अपनी जिंदगी को इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि क्योंकि इमोशंस इंटेंसिटी बहुत हाइटेंड है ना, और कुछ माशाल्लाह से हमारे सोशल मीडिया की वजह से जिसको ट्रॉमा नहीं भी है वो समझता है मुझे ट्रॉमा हो गया है, जिसको एंजाइटी नहीं भी है वो समझता है मुझे एंजाइटी हो गई है, जिसको डिप्रेशन नहीं भी है उसको लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया है, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट नहीं भी है उसको लगता है मेरे पेरेंट नार्सिसिस्टिक हो गए हैं, जो इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स नहीं भी हैं उन बच्चों को लगता है हमारे पेरेंट्स भी इमोशनल। तो वो दोनों साइडों के पास सोशल मीडिया जो अपने लिए ना अपनी मर्जी के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको एक दूसरे के अगेंस्ट अल्फाज की और अना की जंगों में इस्तेमाल करता है। ये भी मेरा ये पॉइंट भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि हर लेबल आप पे लागू नहीं होता, अल्लाह का वास्ता है, ठीक है, प्लीज हर लेबल मुझ पे लागू नहीं होता। और मैं अपनी तरफ से 10 अच्छा कहने लगी हूँ। हम बड़े, और मैंने ये बार बार देखा है, मैंने अपनी जात को भी टटोल के देखा है, मैंने दूसरे अपने इर्द गिर्द के बड़ों, और जब मैं बड़े कह रही होती हूँ तो मैं बड़ों सा मतलब मेरा ये होता है कि मेरे माँ बाप वाली एज के लोग, यानी कि 60, 50, 60, 70 वाली एज के लोग, और हम जो अब 40 की पट्टी में हम लोग, और जो बड़े बहन भाई या भाई भाभियां या बड़े कजन्स होते हैं जिनकी शादियों को अब 10-15 साल गुजर चुके हैं, तो वो 30 की पट्टी के लोग, उनको पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता, और हमें यूथ से वो जो एक नौजवान पनपता हुआ बच्चा है
کیا ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے لڑکپن نہیں, جس لا ابالی ہوتا ہے ایک لفظ, یعنی کہ جو کہ نا جس نے ابھی دنیا کے بوجھ اٹھائے نہیں ہوتے, جس نے ابھی جس کے آنکھوں میں نا خواب ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بھوئی چل رہی ہے کوئی, رائٹ, کہ دماغ میں امیجنیشن ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کچھ بھی پاسبل ہے, کچھ بھی پاسبل ہے, رائٹ. ہم جو بڑی ایج والے لوگ ہیں, جب ہم ایسے ہی والی ایج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ ہمیں اندر سے نا تھوڑی نا جلن بھی ہوتی ہے. یہ بات کوئی کہے گا نہیں, یہ بات کوئی مانے گا بھی نہیں, کوئی نہیں مانے گا, لیکن میں مانتی ہوں, میں سمجھتی ہوں, کیونکہ میں نے محسوس کی کہ آپ جب اپنے حالات اور واقعات سے تھکے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, فرسٹریٹڈ, غصے میں آئے ہوئے, اپنے آپ کو قاتل بننے سے بچاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس ایج گروپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نا تھوڑا سا کچھ محسوس ہوتا ہے. اب آپ اس کو جیلسی کہہ لو, آپ اس کو اینگر کہہ لو, آپ اس کو ریزنٹمنٹ کہہ لو, آپ اس کو مس پلیسڈ اینگر ہوتا ہے, وہ مس پلیسڈ اینگر ہوتا ہے وہ, لیکن ہوتا ضرور ہے. اب میں نے کیوں کی ہے, میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ نا میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ ہم بس یہ کہتے رہیں کہ یہ بچے ہیں, ان کا برین نہیں ڈیولپمنٹ ہو رہا تو اس لیے ہمیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری باتیں سچ ہیں, لیکن نا مجھے یہ بھی سمجھانا ہے ہمیں اپنی ذات کو کہ ہم ایسے کیوں ہو جاتے ہیں جیسے ہم ہو جاتے ہیں. اس میں ہم میچور ہونے کے بعد, اپنی زندگیوں کے وہ فراز سے گزرنے کے بعد, اپنی زندگیوں کے بھاری غم اٹھانے کے بعد ہمیں رحم کی کمی کیوں آ جاتی ہے, ہمیں پیشنس کی کمی کیوں آ جاتی ہے, ہم کیوں اتنے چڑچڑے اور کلوز مائنڈیڈ اور فیئر مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں, اور میں نے خود اپنے آپ میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, مجھے پتا بھی نہیں چلا, لیکن مجھے مختلف قسم کے ڈروں نے آ گھیرا ہے. یہ نہ ہو جائے ان کے ساتھ, وہ نہ ہو جائے ان کے ساتھ, ایسا لائف پارٹنر نہ اپنے لیے چوز کر لیں, ویسا لائف پارٹنر نہ اپنے لیے چوز کر لیں. ان کی دوستیاں کیسی ہیں, ان کے دوست مجھے نہیں لگتا ان کے لیے کوئی اتنے خاص اچھے ہیں. تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں, جب مجھے یہ سارے خوف, یہ سارے فکر, یہ سارے ڈر مجھے مطلب کہ تنگ کرنے لگتے ہیں, تو میں پوچھتی ہوں اچھا پھر مجھے بتاؤ تو آئیڈیل کون ہوئے گا, اچھا پھر مجھے بتاؤ کیا ہونا چاہیے. اینڈ پھر مجھے ہنسی آتی ہے اپنے اوپر کہ وہ جن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں وہ کوئی فلاسفرز یا عالم الدینوں سے تو نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنی ایج کے لڑکے لڑکیوں سے کر رہے ہیں جو مطلب کہ انہی کی طرح کے ہیں, ننھے منھے کاکے ہیں سارے. آپ کو یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ کوئی آپ کے ہی بچے پہ برا اثر ڈالے گا, آپ کا بچہ انتہائی شدید برا اثر کسی پہ ڈال رہا ہو, آپ کو پتہ ہی بھی نہ ہو, کیونکہ آپ کو اپنے بچے تو ہمیشہ فرشتے ہی لگتا ہے. خیر, یہ ایک سائڈ ٹریک تھا. کمنگ بیک ٹو اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہے. میں نے آئی ہوپ کہ آپ لوگ نا میرے ساتھ ہیں اس جرنی میں, کیونکہ میں نے دماغ کے بارے میں بتایا, لیکن پھر میں نے ان کے ایموشنز کے بارے میں بتایا, لیکن پھر میں نے ہمارے بارے میں بھی بتایا, کیونکہ یہ بات مکمل ہی نہیں ہوتی جب ہم صرف بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے نا ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ہماری باتوں کا, ہماری زندگی کا, ہمارے فیصلوں کا 100% اثر ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے بچے, اور یہ میں نے بار بار دیکھا, اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگین میں خود ایک ماں بھی ہوں لیکن ایک بیٹی بھی ہوں, ایک ماں بھی ہوں لیکن ایک بہن بھی ہوں, ایک ماں بھی ہوں لیکن ایک بیوی بھی ہوں, ایک ماں بھی ہوں لیکن کسی کی سہیلی بھی ہوں, رائٹ. اور میں نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا ہم پہ اتنا شدید افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انتہائی غلط فیصلے لیتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پیرنٹس نہیں برداشت کر سکیں گے, یا ہمارے پیرنٹس ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہیں, یا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے, اور ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیرنٹس غلط ہوتے ہیں, پلیز اس بات کو سمجھیں. میں یہ آپ کی اور میری ایج کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ اگر میری ایج کے لوگ ہیں یہاں پہ تو وہ یہ بات سمجھیں گے, اور اگر آپ لوگ سارے 20s میں ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ مطلب کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, فوت ہو جائیں گے. وہ صرف ڈراماز میں ہوتا ہے, وہ صرف ڈراماز میں ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو باپ مر گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی باپ کیوں سب سے پہلے مار دیتے ہیں ڈراموں میں, مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یا فالج ہو گیا, یا پھر مطلب کہ I don't know, like the stupidest
storylines that they create. And let me tell you this, it's not just in subcontinent Asia ke drama, it's like Turkish drama bhi, it's like every like story लाइन 7 ही होती है ना, 7 तरह के जॉनर्स होते हैं, तो हर जगह एक ही तरह की स्टोरी होती है ना. सबसे पहले बाप को मार दो, हार्ट अटैक करवा दो उसको, उसकी इज्जत को हर्फ आ गया, उसको कॉलेज हो गया, वो गिर गया, पता नहीं वो संभाल ही नहीं सकता. लाइक कम ऑन मैन, लाइक कम ऑन, सीरियसली ह्यूमंस आर रेजिलिएंट. इतनी बकवास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादर्स एंड मदर्स करवाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है. अच्छा, दैट वाज अ साइड ट्रैक. आई होप कि तुम लोग साथ साथ हंस भी रहे होगे, बिकॉज आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट वेरी सीरियस. इट्स लाइफ इज नॉट, लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए लेकिन इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि उसमें आप हंस भी ना सको. ओके, तो आपके करने के काम क्या होने चाहिए? हाँ, कोई भी नहीं मरता. That's true. अच्छा, आपके करने का काम क्या होने चाहिए? आपके करने के काम ये होने चाहिए. Like Dr. Zara, just can you take a mic for a second and answer this question? Am I talking to the youth or am I talking to the parents? Because if I'm talking to the youth, then this does not help. Basically, the most of the audience here, we do have parents definitely, but the 90% is the youth. But whatever you're doing is, I think it's really fruitful for all of us. बाकी ये बात है, अब अपना अलग से इनसे ले लो कि पता चले सोचें कि यार हम कहाँ फंस गए हैं. तो no, please give your feedback just very fast. There are mothers also there, but the majority is the youth. Yes, ma'am. Maximum. So whatever I said, did it resonate with all of you? मुझे ये सुनना है. Yes. I mean, we are with you within the progression. How things do change, basically. So okay. I think it fits in everywhere. Whether I'm right now as a youth or as a parent, I think it is benefiting us. अच्छा, लेकिन डॉक्टर ज़रा, मैंने पता क्या किया था, मैंने पेरेंट्स के लिए निकाला था कि उन्होंने अपने यूथ को किस तरह से सपोर्ट करना है. अब अगर ज़्यादातर यूथ, so I will keep that, but the youth, I'm saying to you that understand these points and you can actually exercise with yourself and you can help your younger siblings or your peers. ठीक है, फिर इसको इस तरह से ले लो. इसको ये मत समझना कि ओ हमारे पेरेंट्स तो सुन नहीं रहे तो फर्क क्या पड़ेगा, फायदा कोई नहीं है. नहीं, हर चीज का आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर इस वक्त इसलिए भेजा है क्योंकि रब ने आप पे ये करम किया है कि आपको एक विजडम अता किया जा रहा है. उसको अल्लाह का रिस्क समझ के और अच्छा रिस्क समझ के आज ले लो ताकि कल किसी बड़ी तकलीफ और परेशानी से खुद को भी बचा सको और किसी अपने छोटे बहन भाई या अपने दोस्त या सहेली या हस्बैंड एंड वाइफ को भी बचा सको. ठीक है, चलो इस तरह से ले लो. Does that make sense? And this is really gonna help us because हमारे बच्चे छोटे हैं, 3 साल के 4 साल के, but still we want to have our track very smooth and we want to be ready for that journey. So that's why it will be fruitful for all of us, inshallah ta'ala, whether married or not. इंशाल्लाह ताला. नहीं, ये जो तुमने बात की ना कि ट्रैक स्मूथ होना चाहिए, तो मुझे ना एक मेरे दिमाग में एक आ गया, पर ट्रैक स्मूथ नहीं होगा जानू, वो होगा ये कि तुम्हारा व्हीकल चेंज होता रहेगा. पहले तुम आराम से एक अच्छी गाड़ी में जा रही हो, फिर उसके बाद अचानक से गाड़ी के ब्रेक्स फेल होना शुरू हो जाएंगे, फिर तुम अपनी गाड़ी चेंज करोगे, फिर तुम पता चलेगा ओ माय गॉड तुम तो रॉकी रोड पर आ गई हो, फिर तुम्हें एक रनर चाहिए होगा बड़ी जिसमें तुम. मैम सीरियसली एक बात बोलूं, मैं मुझे लग रहा था शादी से पहले लाइफ कुछ ज्यादा इजी थी, पता नहीं शादी के बाद इतनी ज्यादा परेशानियां बच्चों की, एंड हाउ am I gonna be a good parent to them. It really gives goosebumps, at least to me. I don't know about others. नहीं, it is like a practical life with marriage and with, because देखो पहले आप सिर्फ आप होते हो और आपका एक बेचारा माँ और एक बेचारी बाप होते हैं. ठीक है, बेचारे नहीं होते लेकिन चलो ठीक है, जस्ट ले लो. और बहन भाइयों के साथ भी लड़ लिया, शटअप कह के उनसे भी बात कट्टी कर ली, माँ बाप को भी शटअप कह के उनसे कट्टी कर ली, कोई तंग नहीं कर रहा, खुद जब दोस्ती करनी हुई सबसे दोस्ती कर ली. हस्बैंड को भी मनाओ और बच्चों को भी मनाओ और हस्बैंड के साथ जो माशाल्लाह लवाजमात आते हैं उनको भी देखो. लाइफ, you have to deal on so many emotional fronts all the time. It is exhausting. So yeah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Okay, coming back to this. So how do we coach? ठीक है? How do we coach a teen? How do we shift from speaking from pain to speaking to wisdom? Right? Number 1. आप अपने आप को यूथ से बात कर रही हूँ और पेरेंट्स से बात कर रही हूँ कि
اسپیشلی فرام دی ایجز آف پیوبرٹی. یہ سمجھو اس بات کو کہ پلیجر سیکنگ پیٹرنز جو ہیں ان کی آپ کو باؤنڈریز ہونی چاہیے, آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے نہیں ہیں, لائک فار ایگزامپل دیر آر آلویز مدرس, ہم کہتی ہیں اپنی بیٹیوں سے, اپنے بیٹوں سے, یار میں نے تمہیں بچپن سے سکھایا کہ یار پری میرٹل سیکس از حرام, ہمارے دین میں حرام ہے, تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا, لیکن یو نو وائی آر یو آپٹنگ فار دیٹ کائنڈ آف اے لائف اسٹائل. مطلب sensing that this is something that is prevalent everywhere. This has nothing to do with a region. This has nothing to do with a certain region in the world. کیونکہ ہماری موویز, ہمارے ڈراماز, ہمارے گانے, the Disney, you know, for example, 2 سال کا 3 سال کا بچہ وہ ڈزنی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ the princess is sleeping and the prince comes and he kisses the princess and she wakes up and then they get married and they live happily ever after. ٹھیک ہے, at the end you always see one person kissing the other person. Now scientifically یہ proven ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ ایک چیز دیکھو تو آپ وہ کرنے لگ جاؤ گے. یہ again this is about thrill seeking, this is not about promiscuity, this is not about having sex. لیکن I'm just giving an example کیونکہ youth میں سب سے بڑا problem یہی ہوتا ہے, یا ایڈکشن ہوتی ہے شراب کی, ویڈ کی, کوکین کی, یا پھر سیکشل پلیجرز کی. ٹھیک ہے, these are the main addiction points. This is where the youth is targeted the most, and sexual pleasures come through the guise, مطلب کہ وہ hidden ہوتا ہے کس لفافے میں, محبت, شدید محبت, پہلی نظر کی محبت, دوستی جو بدلی محبت میں, محبت. ٹھیک ہے, تو میں اکثر یوتھ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, محبت ہو گئی, ہاں محبت ہو گئی, ٹوٹ کے محبت ہو گئی, جی ٹوٹ کے محبت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مطلب ہم کھا پی بھی ساتھ میں فون پہ رہے ہیں, ہم باتھ روم بھی ساتھ میں فون پہ جا رہے ہیں, ہم سو بھی ساتھ میں رہے ہیں, مطلب ہم دونوں سو رہے ہیں, دوسرے کے خراٹے سن رہے ہیں, پر ہم محبت میں, شدید محبت میں ہیں. میں نے کہا اچھا تو کیا لگتا ہے محبت کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ 24 گھنٹے تو لوگوں نے فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیے, ٹھیک ہے, اور ہر وقت فون پر ہو ایک دوسرے کے ساتھ, اور کالج میں بھی مل رہے اور کیفیٹیریا میں بھی بیٹھے ہوئے اور ہر جگہ ایک ساتھ ہو. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ شادی. میں نے کہا یو شور شادی ہے؟ ہاں, جب ہم کمانے لگ جائیں گے, جب ہم سیٹل ہو جائیں گے, ہم اپنے پیرنٹس کو منا لیں گے تو شادی. تو محبت اور شادی کے درمیان کچھ نہیں ہوگا. واٹ یو مین میم, واٹ یو مین کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. ہنسنے لگ جاتے ہیں. and that is where the problem lies, and that is where the problem lies, and you cannot ye le lo, and that is where the problem lies. And the thing is, even حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مطلب اس کے کسی اور کے لیے فیلنگس ہے تو سب سے زیادہ آسان طریقہ اس کے لیے شادی ہے. لیکن شادی ہمارے معاشرے میں, ہمارے ٹائمز میں اتنی ایزی رہی نہیں ہے. کھاؤ گے کیا, کماؤ گے کیا, پڑھا کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, فیملی کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن پھر اگین that message, او محبت تو بس ہو جاتی ہے نا, ذات دیکھتی ہے نا, یہ پھٹے منہ نہیں, سب کچھ دیکھتی ہے. آج کل سب کچھ دیکھتی ہے محبت. جھوٹ ہے یہ, بکواس ہے یہ, رائٹ. تو وہ جو لوگ ڈمپ کیے گئے نا, پلیز آپ ذرا ان سے پوچھ لیں. میں سائڈ ٹریک پہ نہیں ہوئی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں, بٹ آئی ایم گیونگ اے ویری ریئلسٹک ایگزامپل. I'm giving an example because people seek pleasure or they seek to numb their pain, and the youth does it the most. جو 40s کی ایج میں جو الکوہولزم کی یا ڈفرنٹ, اچھا کوئی مجھ سے کہے گا نا کہ ارم آپ وہ باتیں کر رہی ہیں جو ہم مسلمان تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. جو نہیں کرتے نا وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جو چھپ کے کرتے ہیں اللہ ان کے پردے رکھیں. اور جو اس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں یا ہم کسی کو اگر جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو شفا یابی دے. میں صرف اس وجہ سے بات نہ کروں کیونکہ جی ہمارے دین میں یہ بات حرام ہے تو یہ تو ہماری ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ میری اسٹوپیڈٹی ہوگی. کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان جڑا ہے اور ہر انسان کسی بھی حد تک کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ہم بار بار ہسٹری میں بھی دیکھ چکے ہیں, اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, وی ہیو ٹو. میں یہ نہیں کہتی محبت مت کرو یا اپنے آپ کو روک لو یا مطلب کہ ان تھاٹس, ان فیلنگس, ان ایموشنس کو کیٹر مت کرو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یو نیڈ ٹو, اگر آپ کسی کو ایڈریس کرنے لگے ہو نا کہ یار یہ ایموشنز یہ کیا ہیں, یہ کیوں ہیں, یہ کس لیے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے کیوریس ہونے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہے. a lot of us, اور چونکہ ہم ٹراماز کی بات پہلے کر چکے ہیں, رائٹ, اور ہمارا یہ پورا سیشنز ہی ہمارے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں
کو اکنالج کریں اور ان چیزوں کو اپنے علم میں لے کر آئیں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے ہمارے نیکسٹ اسٹیپس کیا ہونے چاہیے. تو اگر تو ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ بچے کو کسی قسم کا سیلف کانفیڈنس نہیں مل رہا یا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا ماں یا اس کا باپ جو ہے وہ ایبسنٹ ہے, مطلب ہے ہی نہیں, ٹھیک, یا ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کو اپنے پیرنٹس سے اپروول یا ان کا پیار لینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت کرتے رہنے کے اپنے پیار کو پانے کے لیے پروف کرتے رہنے کی ضرورت ہے, یا پھر انہوں نے بہت برے وائلنٹ ریلیشن شپ دیکھے ہیں اپنے ارد گرد, یا بچے خود سیکشولی ابیوز ہوئے ہیں بچپن میں, یا مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس بچے کے دماغ کو جوانی میں شیپ کر رہے ہوتے ہیں. One of the reasons the girls, specifically the girls, they go for premarital sexual relationship, جو لفظ مجھے آ نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو بیسکلی جو لڑکیاں ہیں وہ پری میرٹل سیکشل ریلیشن کے لیے کیوں جاتی ہیں, بیکاز دے ہیو این ایبسنٹ فادر. اینڈ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ بہت سالوں کی ریسرچ, بہت سالوں کا سائنٹیفک ڈیٹا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, because they have absent fathers or they have very abusive fathers or they have abusive fathers and brothers, right? اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی is very sensible, she is good looking, she has good self confidence, اس کے grades اچھے ہیں, اس کا mannerism اچھا ہے, اس کا سب کچھ اچھا ہے, and she falls for this pathetic situation with a very obnoxious یا very, جس کو کہتے ہیں نا, very violent قسم of kind of a relationship, and by her choice and you are like baffled کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ ریزن کیا تھا, اور اس بچے کی عمر 15 سال بھی ہو سکتی ہے. I remember this and it was so mind boggling for me that we were in 8th grade. I think I was in 8th یا 9th grade and we had this class fellow of ours, اور ہمیں پتا تھا کہ وہ ہم سے 1-2 سال عمر میں بڑی ہے, ٹھیک ہے, and she was coming to school normal and one day suddenly she stopped coming to school and we were like اچھا, ایک دن absent, 2 دن absent, 3 دن absent, ایک مہینہ absent. ہوا کیا ہے, وہ اس کو, جو ہم لوگ یو اے میں تھے, ابو دھابی میں, so I don't know if you understand the term بقالہ, but وہاں پہ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگز کے نیچے گروسری اسٹور ہوتا ہے, رائٹ, گروسری اسٹور ہوتے تھے اور آپ گروسری اسٹور والے کو فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اوپر سامان لے کر آ جاؤ, اس طرح سے ہوتا تھا. یا اگر آپ چھوٹے ولاز میں رہتے تھے تو آپ کا گروسری اسٹور پاس ہی ہوتا تھا, آپ اس کو کہتے تھے کہ سامان لے کر ہی آ جاؤ یا ہمیں یہ سامان ڈراپ کر دو, ٹھیک. تو اس کو اپنے گروسری اسٹور والے لڑکے سے پیار ہو گیا اور اس نے گھر میں بغاوت کر دی کہ میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اور and for me it was like کیسے ہو سکتا ہے پیار, مطلب کہ آپ کی نیشنلٹی ڈفرینٹ ہے, آپ کا شاید دین بھی ڈفرینٹ ہے, آپ کا کلچر بھی ڈفرینٹ ہے, آپ سوائے اس کے کہ آپ اردو میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو, پیار کیسے ہو سکتا ہے. لائک اٹ بیفلڈ می ایٹ دیٹ پوائنٹ, اٹ بیفلڈ می, ہو کیسے سکتا ہے, یہ ہو کیسے سکتا ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. Again, it has a lot to do with what kind of environment you are in. کوئی مجھے کچھ کہہ رہے ہو آپ, ٹائم اپ ہو گیا. No, it was Okay, so pleasure seeking patterns جو ہیں ان کو ہمیں خود نوٹ کرنا ہے کہ کیوں ہیں. جیسے کہ بنج ایٹنگ ہو گیا, یعنی کہ اوور ایٹنگ ہو گئی, یا فون ایڈکشن. یار فون ایڈکشنز پہ آپ جتنا مرضی بولو, جب تک فون ہے اور جب تک ہم ہیں, فون ایڈکشن ہونی ہے, اور پلیجر سیکنگ فون ایڈکشن ہے. اور میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ میرے اپنے گھر میں ہے, ٹھیک ہے, مجھے خود ہے, میرے ہسبینڈ کو ہے, میرا بیٹے کے پاس, جس کے پاس فون ہے اس کے پاس ہے, میری بیٹیوں کے پاس ابھی فون نہیں ہے, آئی پیڈس ہیں, لیکن they are like majority because we don't have anything else. ہم نے اپنی لائف کو اتنا اپنے فون کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہوا, ہمارے پاس باہر کچھ کرنے کے لیے ہم خود کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, رائٹ. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایڈکشنز جو ہیں وہ کسی ریزن سے ہوتے ہیں, اور اگر آپ سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو, اور ہم نہیں کر سکتے ہیں, میں صرف اپنے آپ کو ان چیک رکھ سکتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو یاد دلا سکتی ہوں کہ کیپ یور فون ڈاؤن, ڈو این ایکٹیویٹی. وہ خود اپنے لیے چوز کر سکتا ہے کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا ہے, وہ باسکٹ بال کھیلنا چاہ رہا ہے, وہ گھر کے کسی کام میں ہیلپ کروا دے. دیز آر the things where میں بہت کلیئرلی کہوں گی کہ یوتھ کے پاس
जोश है, होश नहीं है, और ये साइंटिफिकली बार बार प्रूवन है. इसका मतलब ये नहीं कि उनसे काम नहीं करवाया जा सकता. इसका मतलब ये है कि उनको ये बातें बताई जाएं और उनके साथ ये बातें डिस्कस की जाएं, उनको पता हो. अब आई एम प्रीटी श्योर आधे से ज्यादा यूज जो है, मजाक कर रही हूँ, डोंट टेक इट अगेंस्ट मी, कहेगा यू नो व्हाट, माय लिम्बिक सिस्टम इट हैज हार्मोन्स रेजिंग रियली, आई यू नो व्हाट, I don't know where to pause, mom. मेरा brain 25 तक डेवलप ही नहीं हो रहा. 25 से पहले मुझसे आगे किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन ना रखना प्लीज. अगर मेरा बच्चा मुझसे ऐसे कहे तो 2 चपाटे लगाऊंगी मैं उसको. ये सब बताने का मकसद ये नहीं है कि इसको अगेंस्ट यूज करो अपनी जात के और अपने घर वालों के. इसको बताने का मकसद ये है कि फिर वो चीजें सीखो जिससे हम अपने आप को काम डाउन कर सकें, पेरेंट्स, और हमारे बच्चे अपने आप को काम डाउन कर सकें. जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और बार बार ये आ रहा है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, अल्लाह का वास्ता है सारे यंग बच्चे बच्चियां ये बात अपने पल्ले से बांध लें. अल्लाह का वास्ता है, प्लीज टाइम से सोया करो. अब टाइम तुम्हारा अगर रात के 2 बजे है सोने का, मैं नहीं तुम्हें कह रही कि भाई 11 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ. मैं कौन हूँ भाई आपको ये कहने वाली? आपको पता है कि आपने कब सोना है, लेकिन खुदा का वास्ता है अपनी नींद को 6 घंटे तक तो कम से कम रखो. इस तरह से सो कि तुम लोगों का सर्केडियन रिदम जो है वो तुम लोगों को परेशान ना करे. अगेन, जोश है लेकिन होश नहीं है. तुम लोग सारी रात जाके अपनी असाइनमेंट्स करके, सारी रात पढ़ के, सुबह जाके एग्जाम देकर आ सकते हो. तुम लोगों में ये एबिलिटी जरूर है, ठीक है. एग्जाम्स के दिनों में ये करो, असाइनमेंट्स की डेडलाइन के दिनों में ये जरूर करो, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता है आम दिनों में अपनी स्लीप का ख्याल रखो. The more healthier your sleep is, the more healthier your mind is to take logical decisions more. Even अगर emotions heightened हो, फिर भी तुम लोग लॉजिकल डिसीजंस बेटर ले सकते हो. ये मैं नहीं कह रही, ये बार बार अगेन इट इज प्रूवन बाय साइंस. अब जितने लोग फोन एडिक्शंस की बात कर रहे हैं, जितने साइंटिस्ट फोन एडिक्शंस की बात कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने यूथ को सिर्फ इतना ही आप उनके साथ काम कर लो कि यार खुदा का वास्ते अपनी नींद पूरी कर लिया करो, पूरी रात वीडियो गेम्स मत खेलो, पूरी रात अपने फोन पे स्क्रॉल मत करो, पूरी रात किसी से फोन पे बात मत करो, कम से कम 5, 6, 7 घंटे की नींद पूरी करो. उससे होता ये है कि आपका माइंड जो है वो फ्राई नहीं हो जाता. आप बहुत जल्दी एंग्शियस या बहुत जल्दी इमोशनल या बहुत जल्दी इरैशनल डिसीजंस नहीं लेते, ठीक है. और आपको को रेगुलेट करना आना चाहिए. अब को रेगुलेट का क्या मतलब है? आराम से तमीज, ये मैं पेरेंट्स को कह रही हूँ, आराम से तमीज से बात करना, बच्चे को एक्नॉलेज करना, बच्चे को वैलिडेट करना. देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरा बच्चा जो है वो रात के 3 बजे जो है वो अपने फोन पर है और वो किसी से बात कर रहा है या वो किसी से बात कर रही है और मैं उठ के आ गई हूँ और मैंने उसको देखा है, तो मेरा जो इंस्टिंक्ट रिएक्शन एज अ पेरेंट होगा वो नंबर 1 ये होगा, यस, अपने रिश्तेदार से तुम अपनी जिंदगी जो है ना इतनी मतलब कि डीपली डिस्कस कर रही या कर रहे हो, पहले तो मुझे ये समझा दो कौन तुम्हारा मुझसे ज्यादा सगा दुनिया में पैदा हो गया. अब दिस इज अ वेरी इमोशनल स्टेटमेंट, ओके, आप लोग हंसो इस बात पे, बिकॉज दिस इज एवरी पेरेंट्स knee-jerk reaction, and rightfully so, because parents think यार हमसे ज्यादा तुम लोगों का सगा कोई हो ही नहीं सकता, because हमने तुम लोगों को birth किया है, right? तो parents को इतनी इजाजत तो होनी चाहिए. लेकिन the knee-jerk reaction at that point to that child is not going to be a helpful conversation. बच्चा फटाफट फोन बंद कर देगा या फोन छिपा देगा या मुंह के ऊपर कंबल डाल देगा. लेकिन you caught them, so what are you going to do about it? You're not going to do anything about it. You're just going to walk away at that point. ठीक है, अगर बच्चा बैग पैक करके घर से भाग नहीं रहा तो it is completely okay. जाके वापस आराम से सो जाओ. सो तो नहीं सकते हो, मसले पे बैठ जाओ. मसले पे नहीं बैठ सकते हो, तस्वीर पढ़ते पढ़ते पेश करो, लेकिन उस वक्त बात मत करो. पेरेंट को ये बात कर रही हूँ, उस वक्त बात मत करो, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ झूठ बोलना है. अगर तो कोई इश्क मुश्क का सिलसिला चल रहा है तो उसने उस वक्त सिर्फ झूठ बोलना है. और अगर उसको कोई शदीद स्ट्रेस है, वाकई में वो अपने, अगर लड़का है तो वो लड़के दोस्त से ही बात कर रहा है और अगर लड़की है तो वो लड़की दोस्त से ही बात कर रही है, लेकिन उसको वो टाइम चाहिए था अपने आप को मतलब कि अपने दुख दर्द खोलने का और उसको कोई कंधा चाहिए था. ओके फाइन, नॉट वेरी हेल्थी बट ओके फाइन. In the morning, co-regulate with them. Ask them, like, what is this? What's happening in your life? I'm safe for you. Why is it that you can't talk to me? What are the things that you need from me? You know, there are conversations around it. There are conversations around co-regulating. अगर आपके बच्चे 2 या 3 या 4 साल के या 5 साल के हैं, तो फिर आपको co-regulation उसी मोमेंट में करनी है जब उनका meltdown हो रहा है. और वो किस तरह से करते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि वो किसी दूसरे बच्चे को ना मारे,
یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو کہ ایکچولی ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہے اور اس کے اوپر وہ فس کر رہے ہیں, تو آپ ان سے یہ کہتے ہو کہ دیکھو اگر وہ مار رہے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ پکڑ کے آرام سے کہتے ہو دیکھو ہم مارتے نہیں ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت مشکل ہے تمہارے لیے, آئی ایم سوری لیکن یہ ایسے ہی ہے, یہ کھانا ہے تو یہ یہی ملے گا, ادروائز آئی ایم سوری, اور کوئی چیز نہیں ہے, آپ اس کی 2 بائٹس لے لو بس. یا اگر آپ آپشن دے سکتے ہو تو ضرور دو کہ اچھا پھر خالی دودھ پی لو, اگر آپ آپشن دے سکتے ہو تو آپ کہو تو اچھا پھر اس ٹوائے کے ساتھ کھیل لو, بٹ دیٹ از دی اونلی آپشن دیٹ دے ہیو اینڈ یو ہیو ٹو سے دس. مجھے پتا ہے کہ تمہیں برا لگ رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے, آئی ایم سوری دیٹ یو فیل دیٹ وے, بٹ دس از اٹ. اگین اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کو ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی لمیٹیشنز ہیں, اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اب ایموشنز بری چیز نہیں ہے, اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے پیرنٹ کو سمجھ آ رہی ہے میری اور میرا پیرنٹ میرے ساتھ ہے. ہاں بعض اوقات میں ماؤں کو جو زیادہ ٹریگر ہو جاتی ہیں, لائک آئی ہیو سین مدرز ہو گیٹ سو ٹریگرڈ بائی دیئر چائلڈ کرائنگ کہ وہ اس اپنے بچے سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے. میں بھی انہی ماؤں میں سے ایک تھی, اس لیے مجھے یہ بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. یو دین ہیو ٹو ریموو یور سیلف فرام دا سچویشن. آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جاؤ, یا آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ, یا آپ بچے کو, اور میں اپنے بچوں کو منہ سے بولتی تھی, میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور مجھے پتا تھا کہ میں ہائیلی ڈس ریگولیٹڈ ہوں, اور مجھے پتا تھا کہ میں مطلب اتنی ڈس ریگولیٹڈ ہوں کہ میرے چیخنے سے یا میرے ہاتھ اٹھانے سے میرے بچے کو مزید تکلیف ہوگی. تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی دوسرے کمرے میں چلے جاؤ. میں خود اگر نہیں جا سکتی تھی نا, میں اپنے بچوں کو کہتی تھی اچھا سائڈ پر ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر ہو جاؤ, میرے سامنے مت آنا. میں یہ کہتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں خود اپنے بچوں کے لیے سیف نہیں ہوں. So I don't know what the parents' situation might be یا how emotionally dysregulated the parent might be, لیکن ہر سچویشن میں بچہ 2 سال کا ہے یا بچہ 20 سال کا ہے, does not matter. یہ پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پیرنٹ اپنے آپ کو پہلے خود ایموشنلی ریگولیٹ کرے اور پھر اپنے بچے کے ساتھ اس کو کو ریگولیٹ کرے. میں نہیں کہتی ہوں کہ یوتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ سچ بولے گی, یوتھ ہمیشہ آپ کو سچی بات بتا دے گی, یوتھ کیونکہ یوتھ جو ہے نا, اچھا بہت فیمس یہ بات ہے, ڈاکٹر لیسا ڈارمر نے بھی یہ کہی ہوئی ہے, اور بھی ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر ونیسا ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے. وہ کہتی ہیں, اور یہ میرے خیال سے ونیسا کی وہ تھی ایک کلپ تھی انسٹاگرام پہ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے آفس میں میرے کاؤچ پہ میں بتا نہیں سکتی ہزاروں ٹین ایجرز آئے ہیں اور ان کی لائف کی اتنی ہاربل سچویشنز ہوئی ہیں, اور میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ یار تم نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی ہے لیکن تم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کی؟ تو کہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس برداشت نہیں کر سکیں گے یہ بات. ہمارے پیرنٹس یا ہم پہ شدید غصہ کریں گے, یا پھر ہمارے پیرنٹس اپنے آپ کو لان تان کرنا شروع کر دیں گے, یا پھر ہمارے پیرنٹس رونا شروع کر دیں گے, یا پھر ہمارے پیرنٹس مطلب کہ کوئی اس قسم کا کوئی سٹیپ اٹھائیں گے جو ہمیں اور ان کو مزید تکلیف دے گا. تو اس وجہ سے ہم اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ اگین آپ 15 یا 20 یا 21 سال کی ایج میں اپنے بچے کے ساتھ وہ کنیکشن بنانے کی کوشش کرو گے تو زیادہ مشکل ہوگا. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن 2 3 4 سال کی عمر سے بچوں کا مطلب 0 ایئرس کی ایج سے آپ بچے کے ساتھ کنیکشن, ہیومن کنیکشن, ٹرسٹنگ کنیکشن بنانا شروع کرو گے, سیلف ریگولیشن کو ریگولیشن کی ٹیکنیکس خود سیکھو گے, ان کو سکھاؤ گے تو ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگین سائنٹیفکلی 5 پوائنٹس ہیں, 5 پوائنٹس ہیں, یہ بات سمجھ لو تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. نمبر 1 یہ ہے کہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, اگین جس کو ماتھا ہم کہتے ہیں نا, یہ سب سے لاسٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے, سب سے لاسٹ میں. یہاں پہ ہمارے لاجیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, یہ سب سے لاسٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے. اب اگین میں یہاں پہ رک کے, اگین آئی ایم اسیومنگ کہ وی آر آل مسلمز ہیئر ان دس کانورسیشن. Muhammad bin Qasim, who conquered the subcontinent, was I think 17 یا 19 years old. Doesn't mean کہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس جو تھا وہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو اور ان کا ایمان ہائی تھا تو وہ پہلے سے ڈیولپ ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. There were other صحابہs, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, جو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پروٹیکشن میں مدینہ میں لے کے گئے تھے, وہ صحابہ سارے 19-20 کی ایج کے تھے. They were not even more than 25 years of age, right? They were young men and women, young men and women. Doesn't mean that their prefrontal cortex was developed faster than the normal human beings right now. It does not mean that. It just means that they had the power to override impulses.
اگین پلیز مجھے کوئی اگر یہ نہ کہے کہ نہیں وہ تو صحابہ تھے اور ان کے لیے تو اللہ نے الگ سے پرمیشنز بنائی ہوئی تھی. نہیں, وی ہیو اسٹوریز آف صحابہ اینڈ صحابیات who even did zina in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Prophet sallallahu alaihi wasallam was alive, and they admitted to their zina and they got the punishment for their zina even when Prophet sallallahu alaihi wasallam did not want to give them the punishment. ٹھیک ہے, یہ سیرہ ہے. اگر سیرہ پڑھو تو ہیومینٹی صحابہ اور صحابیات کی سمجھ آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آتی ہے, امہات المؤمنین کی سمجھ آتی ہے, and you are more forgiving of your children and of yourself. Okay, this was one. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے the limbic system becomes more reactive during puberty. Again یہ بات سب سے پہلے کی تھی کہ آپ کا جو لمبک سسٹم ہے, جو آپ کے ہارمونز کو مینج کر رہا ہے, اس میں ہارمونز ریجنگ ہوتے ہیں, اس میں آپ زیادہ اسٹوپڈ ڈیسیژنز لیتے ہو. مجھے یاد ہے, اگین میں اپنی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں, اس لیے نہیں کہ میں نے ساری دنیا اور ساری زندگی دیکھ لی اور مجھے ساری عقل کل ہے, نہیں, اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جسٹ بیکاز میں پردے کے اس طرف بات کر رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے. میری اپنی بہت ساری مسٹیکس ہیں, اور انسان اگر اپنی مسٹیکس کو پہ اگر ایک لک ڈالے تو اس کو نظر آتا ہے. ایک دفعہ ہماری کلاس میں اینڈ وی ور ان 8th grade, اگین وی ور ان 8th grade, پتہ نہیں 8th grade میں کیا ہوتا ہے, مڈل اسکول تھا. اوکے, اینڈ ہماری کلاس کی ایک لڑکی اٹھی, ہماری ایک ٹیچر تھی, وہ ایبسنٹ تھی اس دن, اور کوئی سب ٹیچر آئی نہیں ہماری کلاس میں. ایون ابھی میں بات کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ او مائی گاڈ, اور مجھے اپنا آپ نظر آ رہا ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی, آئی واز جسٹ سٹنگ ان مائی سیٹ ان مائی ڈیسک آن مائی ڈیسک. ٹھیک ہے, اینڈ ایک لڑکی اٹھی, اور وہ ہمیشہ سے تھوڑا زیادہ مذاقی تھی, تھوڑا سا زیادہ اس کا ٹیمپرامنٹ نا لڑکوں کی طرح کا تھا. ٹھیک ہے, اس کا شاید ٹیسٹوسٹیرون لیول اس کے ایسٹروجن لیول سے زیادہ ہوگا, which is normal. کچھ لڑکیوں میں ہوتا ہے اس طرح سے, ہارمونس کی تھوڑی سی فلکچویشن ہوتی ہے. اس نے کیا کیا, اس نے پکڑ کے ایک ٹوٹی ہوئی چیئر کو زمین پہ مارنا شروع کر دیا اور توڑنا شروع کر دیا. اس کے دیکھا دیکھی اس کی جو کوئی اور فرینڈس تھی, انہوں نے جو ٹیچر کا ٹیسٹ بنا ہوتا ہے جس پہ I mean this is 90s کا ٹائم ہے یہ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچو کہ وہ ٹیچر کا ایک نیچے وہ فلور پہ ایک ڈیسک وہ بنا ہوتا ہے, بورڈ کیا اس کو کہتے ہیں یار, اونچی جگہ بنی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ٹیچر کا ٹیبل اور ٹیچر کی چیئر ہوتی ہے. بچیوں نے پکڑ کے میرے سامنے بچیوں نے پکڑ کے اس کو توڑنا شروع کر دیا, لائک لٹرلی اس کو بینگ کر کے اسٹیج, یس تھینک یو, اس کو توڑنا شروع کر دیا. اینڈ آئی ایم لائک ہورریفائڈ لوکنگ ایٹ دیٹ. And then somebody thought that it was a fantastic idea کہ مزید چیئر جو ٹوٹی ہوئی نہیں ہے ان کو بھی توڑا جائے. انہوں نے صحیح چیئر کو پکڑ کے میں سوچتی ہوں کہ اگر ابھی کوئی ٹیچر آ جائے, and I'm the same age, but I'm thinking اگر ابھی کوئی ٹیچر آ جائے, اگر کوئی دیکھ لے تو ہم سب کو پاگل خانے میں بھیج دے. Like this is madness. Why would you do this? Why would you do this? Why would you break something جس کو بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم لوگ سیف انوائرمنٹ میں, ہم لوگ ٹھیک. اینڈ ڈو یو نو, اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی جس نے یہ کام شروع کیا تھا, وہ ہمیشہ اکثر وہ آ کے اپنے گھر کی سٹوریز ہمیں بتایا کرتی تھی, اور اس کی گھر کی سٹوری یہ ہوتی تھی کہ اس کے مام اور اس کی ڈیڈ کی بہت لڑائی ہوتی تھی, اور اس کے جو فادر تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے امپیشنٹ تھے کہ فار ایگزامپل اگر اس وقت نیا ویڈیو گیمز آئے تھے, ٹھیک ہے, کمپیوٹر پہ ویڈیو گیمز نئے آئے تھے اس وقت, اینڈ دے ور ویل آف فیملی, وہ رچ فیملی تھی. And when these siblings, وہ لڑکی اور اس کے بھائی اور بہنیں جب کھیل رہے ہوتے, وہ اتنے رچ تھے کہ وہ بعد میں وہ لڑکی دبئی میں اس نے پرائیویٹ میڈیکل پڑھا تھا. دس از 2001 کی میں بات بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچو کہ اس زمانے میں میڈیکل پڑھنا دبئی میں, رائٹ, تو خیر اب بھی اور بھی ایکسپینسو ہو گیا, لیکن اس زمانے میں بہت نیا تھا. تو کانسیپٹ اٹ سیلف کہ دیسی لوگ جو ہیں, جو انڈیا پاکستان کے ایکسپیکٹس ہیں, وہ لوگ دبئی میں ہی اپنے بچوں کو رہ کے پڑھا لیں, that was a new concept at that point. خیر, تو وہ کہتی تھی کہ اگر ہمارے فادر نے ہمیں کوئی کام کہا ہے اور اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو ہمیں امیڈیٹ پنشمنٹ ملتی ہے, اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو ہماری ماں سے ہمیں امیڈیٹ پنشمنٹ ملتی ہے. She had so much pented up anger, and all her friends had some version of the same story. They had pented up anger. Pented up anger کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب کہ اندر سے غصہ جو نہیں ہوتا. وہ جس لڑکی کی میں نے بات بتائی نا کہ جس نے اپنے وہ گروسری والے لڑکے سے شادی کر لی یا شادی کرنے کی ضد کی, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. اس کو لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے, اور محبت ہی وہ واحد چیز ہے جو میرے ماں باپ میں نہیں ہے. اگر مجھے محبت مل جائے گی تو میری زندگی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی زندگی سے بہت بہتر ہو جائے گی. اور پھر محبت کے پیچھے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ذلیل اور خوار کرتے ہو. میں نے محبت کو الزام نہیں دیا,
سمجھیں اس بات کو. محبت in itself is not bad. I'm a sucker for love stories. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میچورٹی کے ساتھ اکٹھے زندگی گزارنا چاہیں گے اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے رشتے کو حلال کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہے. اس سے زیادہ خوبصورت بات کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے ماحول, کسی ایسے معاشرے, کسی ایسے مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہو کہ مجھے یہاں کی تنگی سے نکلنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے, یا اپنے غم غلط کرنے کے لیے شراب کی ضرورت ہے, یا اپنے غم غلط کرنے کے لیے ویڈ پینے کی ضرورت ہے, یا اپنے غم غلط کرنے کے لیے whatever, right? You need to understand. میں یہ یوز کو کہہ رہی ہوں, seek help, go to professionals, please اپنے دوستوں کے ساتھ. ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکی آئی, and this is a very sad story, and this story made me so sad کہ it stayed with me. I think it is still with me, but اس کی intensity of course کم ہو گئی ہے. and if you allow me, وہ لڑکی 20 یا 22 سال کی تھی, اور اس کی موم کو اس کی موم was hyper anxious, اور ان کے دماغ میں ایک پتہ نہیں کیوں ایک خناس بھرا ہوا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرانی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس عورت نے اپنی بیٹی کا جہاں پہ رشتہ کیا, اپنی طرف سے اس نے بڑی اچھی جگہ پہ, اپنی طرف سے اس نے اپنی بیٹی کو کسی قسم کے سیکشل اسالٹ, کسی قسم کے زنا, کیونکہ ہو سکتا ہے ماں کی کوئی ہسٹری رہی ہو, آئی ڈونٹ نو what the mother's history was. یہ بیٹی میری کلائنٹ تھی, ایک ہی فون کال کی کلائنٹ تھی, and she said کہ میری ماں نے 16 سال کی یا 17 سال کی عمر میں پکڑ کے میری بھابھی کے بھائی سے میری منگنی کر دی. وہ لڑکا ہمارے گھر میں آتا جاتا تھا, میری منگنی سے پہلے بھی آتا جاتا تھا, میری منگنی کے بعد بھی آتا جاتا تھا. منگنی کرتی, اس لڑکی نے میرے ساتھ زبردستی سیکس کرنا شروع کر دیا, اور انتہائی بروٹل طریقے سے مجھے وائلیٹ کرتا تھا, اور میں اپنی ماں کو بتا بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ میری ماں سمجھتی تھی کہ اس نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اور مجھے میری بہت اچھی جگہ منگنی کرا دی ہے. میری ماں نے میری منگنی جلدی اس لیے کی تھی کیونکہ میرا ایک کزن تھا جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا, اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور میری ماں کو لگتا تھا وہ مجھ سے 10 سال بڑا ہے تو وہ مجھے کسی طرح سے مس یوز نہ کر لے. تو اس کزن سے بچانے کے لیے میری ماں نے میری اس لڑکے سے شادی نہیں کی, منگنی کی. ریممبر دس, منگنی کی. And that the reason that she tried to say the same reason جس وجہ سے اس عورت نے اپنی بیٹی کو بچانا چاہا تھا, اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو اسی عذاب جہنم میں جھونک دیا. اب وہ لڑکی جو تھی, اس کو یہ لگا کہ وہ جو میرا کزن مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا وہ میرے لیے بہت اچھا تھا, تو لہٰذا مجھے اس کے پاس جا کے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ لڑکا جو میرا منگیتر ہے مجھے سیکشولی اسالٹ کر رہا ہے. اس کزن نے کیا کیا, اس نے سوچا کہ اچھا یہ اس کو سیکشولی اسالٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ تو اوپن ہے سیکس کے لیے, تو چلو میں بھی اس کے ساتھ کر لیتا ہوں. اس لڑکے نے بھی وہی حرکت کی. یہ شوق میں یہ گھر آئی اور اس نے اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو بتایا کہ بھائی میرے کزن نے میرے, اچھا یہ نہیں بتایا کہ میرا منگیتر مجھے آلریڈی اسالٹ کر رہا ہے, یہ بتایا کہ اس کزن نے میرے ساتھ یہ کیا. وہ لڑکا میرڈ تھا اور اس کی بیوی اپنی ڈلیوری ٹیبل پہ تھی جس وقت یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے. کسی نے ساری عورتوں نے, گھر کی عورتوں نے کہا کہ تم چپ کر جاؤ, شٹ اپ کر جاؤ, تم گئی کیوں تھی اس کے بعد, ساتھ قصور تمہارا ہے. اس نے پھر اپنی ماں کو بتا دیا میرا منگیتر بھی مجھے اسالٹ کر رہا ہے. اس نے کہا منگنی توڑ دیتے ہیں. وہاں سے بھی منگنی توڑ دی. اس لڑکے کے لیے بھی دونوں اسالٹس کا کبھی کچھ نہیں ہوا. That لڑکی, she went into another relationship. The same story repeats because she kept seeking the same pattern. She did not know کہ وہ اپنے ساتھ کر کیا رہی ہے. ٹھیک ہے, again no protection, no understanding, no connection with the parent, shame, سب سے زیادہ anger that consumed that girl. اور تمہیں پتا, آپ لوگوں کو پتا, میں نے اس لڑکی سے اس کی پوری سٹوری سننے کے بعد میں نے اسے پوچھا تمہارے دوست کیسے ہیں, تمہارے دوست کیسے ہیں, and she said بالکل میرے جیسے ہیں. All of them have the same stories. And that is why we are friends. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی نے ہمیں بیڈ ہینڈ ڈیل کیا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. So all of them were giving each other the most stupidest mashwaras. Now these are all kids under the age of 25. Why did I tell you this story? Why do you think I told you this story? Because not necessarily the friend that you think is a friend is a good friend for you. Not necessarily the friend that you have empathy and sympathy for کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا, یا ان کے پیرنٹس بہت برے ہیں, یا ان کے بہن بھائیوں نے ان کے ساتھ برا کیا, یا ان کے بھائی بھابھی ان کے ساتھ برے ہیں, تو ہمیں ان کو سہارا دینا چاہیے اور ان کو کندھا کر دینا چاہیے. Not necessarily they are a good option of friendship for you.
میں اس بات کو اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ تم لوگوں کا لمبک سسٹم لے لو، جوانی لے لو، جوش لے لو، ہوش نہ ہونا لے لو، لیکن تم لوگوں کی زندگی میں ایک کانسٹنٹ ہے کہ تم لوگ جو باتیں اپنے ٹرسٹڈ اڈلٹ سے کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے. اور میں نہیں کہتی کہ ساری باتیں اپنے ماں باپ کو بتاؤ، میں نہیں کہتی ہوں یہ. کچھ باتیں واقعی میں پردے میں رہنی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایج کے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، لا ابالی پن. لیکن yes, with after marriage also you should choose friends wisely, لیکن the friends that you have in schools and colleges and the people that you're attracted to based on the sense of empathy, sympathy, compassion. Understand کہ compassion کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ انہی کی طرح انہی کی stupid mistakes میں مل جاؤ یا ان کو سہارا دیتے دیتے آپ اپنی زندگی خراب کرو یا اپنے خراب ڈیسیژنز لو. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ ایک بات انتہائی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی چوز یور فرینڈز وائزلی بیکاز آپ اور میں چلو ہم کلاس فیلوز ہیں اور ہم اچھے دوست بنے، ہماری فیملیز بھی ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا، ہماری مدرز بھی فرینڈس تھی، ہمارے فادرز بھی فرینڈس تھے. لیکن اچانک سے بھائی میرے پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی اور میرے گھر میں ایموشنل ٹراما آ گیا اور مجھے ایموشنل ٹراما ہو گیا. اب میں جو ہوں ہر وقت سیکھ کر رہی ہوں کہ مجھ سے کوئی پیار کرے، ہر وقت اٹینشن سیکھ کر رہی ہوں. یو آر ٹرائنگ ٹو گیو یور پارٹ آف اٹینشن اینڈ سیکنگ بٹ دین یو نو وٹ اٹس ناٹ انف اینڈ آئی ایم بیکمنگ مور ٹاکسک. ڈو یو لیو دا فرینڈشپ؟ یس یو شوڈ. Don't feel sorry for people just for the sake of feeling sorry, especially when they are pulling you down. Please remember that. Understand. یہاں پہ اپنے پری فورٹل کورٹیکس کو سامنے لے کر آؤ. It is not selfish. It is saving yourself from a perpetual bad toxic relationship. اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ کوئی دنیا میں آپ کو آ کے نہیں سمجھا سکتا، لیکن آپ کو اپنی ذات سے پیار ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کو اپنی ذات سے زیادہ، اللہ کے بعد اپنی ذات سے زیادہ اپنے دوست سے پیار ہے اور اس کی سچویشن سے پیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو پیپل پلیزر ہو یا آپ کو خود کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی آپ کی زندگی میں ہے جس کو آپ اوور رائڈ کرنا چاہ رہے ہو، جس کو آپ میسک کرنا چاہ رہے ہو ان دا پریٹینس کہ میں تو کسی اور کی مدد کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا کسی اور کو میری زیادہ ضرورت ہے. پھر اپنے ساتھ کام کرو. Go to therapy, go to a coach, go to somebody. I asked this question last week to somebody. I said they had a marital issue and they said میں جب بھی اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کرتی ہوں یا میں جب بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کرتی ہوں تو مطلب میں نے کبھی بات سنو تمہارے دوست اور تمہارے بہن بھائی کبھی بھی کسی میرج کوچ یا کاؤنسلر کے پاس خود گئے ہیں اپنے لیے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کبھی انہوں نے اپنے لیے تھراپی لی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کبھی انہوں نے نان کیوٹک مشورے دیے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تو تم بار بار انہی کے پاس مشوروں کے لیے کیوں جا رہی ہو؟ کہتے پتا نہیں. You have to really understand کہ آپ کھا کیا رہے ہو. اگر آپ مسلسل اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہو نان سینسیکل بیہیویئرز کے ساتھ تو یار ہوش میں آنا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کسی اور نے تو ہمیں ہوش میں نہیں لے کر آنا. یہ یوتھ کو میں بات کر رہی ہوں، یہ میں بات ڈائریکٹلی یوتھ کو کر رہی ہوں کہ ماں باپ جتنا مرضی بول لیں، اور میں نہیں کہتی ہمیشہ صحیح بولتے ہیں یا ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ میں نے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ ہم اپنے فیئر سے آ رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی ہیومننس سامنے رکھی ہے. میں نے ایگزامپلز اس لیے دیے کیونکہ میں یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس کی زندگیوں میں بھی بہت کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر جب وہ اپنے بچوں کو ایسی سچویشنز میں بھی دیکھتے بھی نہیں ہیں تو پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا دیکھتے بھی نہیں ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از اگین ویری ہیومن. دس از اے ویری ہیومن تھنگ ٹو ڈو. اپنے آپ کو لیکن بچانا، اپنے آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز دینا، اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا اور اس کو اپنے شعور میں لاتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میری دنیا اور آخرت کے لیے کیا بہتر ہے، اپنے نفس پہ قابو پانا، یہ آپ ہی نے کرنا ہے. آپ کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا.
بڑوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ بھائی ڈوپامین ہوتا ہے, ایگریشن ہوتا ہے, ایموشن ہوتا ہے, کو ریگولیٹ ہم نے کرنا ہے, ہم نے ان کو تھوڑا سا اسپیس دینی ہے, ہم نے ان کے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کریں تو ہم نے باؤنڈری یہ کرنی ہے کہ دیکھو چیخ چلا کے اگر مجھ سے بات کرنی تو ابھی ہم بات نہیں کرتے, تھوڑی دیر بعد جب تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا ہم دوبارہ یہ بات کر لیں گے. میں نہ الزام لگا رہی ہوں, نہ میں تمہیں برا بھلا بھی نہیں کہہ رہی ہوں, میں تمہارے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر رہی ہوں, میں کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں. اٹس اوکے اینڈ آئی لو یو ریگارڈلیس, آئی لو یو. تم غلط بھی ہو, تم صحیح بھی ہو, لو میرا تمہارے لیے انکنڈیشنل ہے. آف کورس ہم دیسیوں کو یہ کہنا ہی نہیں آتا, لیکن یہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے. آپ اسپیشلی جو ینگ پیرنٹس ہیں یہ پریکٹس ابھی سے کرنا شروع کر دیں تاکہ ایزی ہو جائے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مانیٹرنگ رسکی بیہیویئر. رسکی بیہیویئر جو ہے, اگین فرینڈشپس, رسکی بیہیویئر اینڈ فرینڈشپس آر کوئرلنٹ, مطلب یہ ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں. آپ کا اگر کوئی دوست نہیں ہے تو آپ پاگل نہیں ہو کہ آپ جا کے کسی کے گھر پہ پتھراؤ کرو گے. آپ کو مینٹل اسائلم میں بھیج دیں گے. آپ کا کوئی دوست آپ کو یہ نہیں کہہ رہے چلو یار کرینک کال کرتے ہیں, تو آپ کرینک کال نہیں کرو گے یار. آپ کیوں بیٹھے بیٹھے کرینک کال کرنا شروع کر دو گے؟ ہاں آپ اور دوستوں کو انوائٹ کرو گے کہ چلو یار یہ شغل کرتے ہیں. I mean, who does crank calls right now? Nobody does. لیکن I understand. I hope you understand. اور جو پانچویں چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی نیند کا خیال رکھو بچوں. پلیز اپنے اسکرینس کا یوز, اپنے اس کو مانیٹر کرو. میں نہیں کہہ سکتی تم لوگوں کو, میں نے کہا نا میرے اپنے 3 بچے ہیں جو اسکرینس کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے ہیں. میں تم لوگوں کو سبق پاٹ پڑھاؤں وہ جو میرے اپنے گھر میں نہیں ہوتا. ہاں لیکن میرے اپنے گھر میں یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ یار پلیز ٹائم سے سو جاؤ یا اپنی نیند ضرور پوری کرو. اگر مجھے پتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ رات کو 2 بجے تک جاگا ہوا ہے تو پھر میں اسے صبح فجر کے علاوہ میں اس کو نہیں کہتی کہ بھائی اب تم اٹھ جاؤ کیونکہ اب صبح ہو گئی. پھر میں کہتی ہوں پھر سو, پھر رات 12 بجے تک سو. اگر نہیں کوئی کام زندگی میں کرنے والا ہو تو پھر سو جاؤ, پھر اٹھ کے باقی کے کام کر لینا. As a parent, this is me co-regulating with them. Am I disappointed? Yes. Do I tell them? Yes. Later on. اسی وقت نہیں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے طبلہ نہیں بجانا شروع کر دیتی میں, وہ پنش نہیں کرنا شروع کر دیتی. کیونکہ again the humanness is you have to give space. You have to give space. You have to make an understanding of the situation. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khair, ma'am. Thank you so much for the wonderful presentation. You were so blunt and honest. And wallahi, you spoke things that we pretend that کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لائف ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہے, بہت کلین ہے, and youth really don't have any problems. But you spoke it upright. Thank you so much for doing that, ma'am. We have some questions, but please آپ لوگ اپنے questions type کر لیں, and if someone wants to ask the question, please raise your hand. Let me, before till we gather some questions. Ma'am, as a parent, excuse me, I have a question. Ma'am, as a parent, ہم اپنے بچے کو the broader things جو میرے ذہن میں آئی نا وہ تھا screen time, جو accessibility to phones, to internet, to the apps, and now the AI, the thing. Again, I don't know AI, how the world will react to it. If you can just say something about it, how AI is gonna be a boon or a bane for our youth. So ایک تو وہ lots of pain. میم آپ پلیز بتائیے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اسکرین ٹائم, دوسرا آپ نے فرمایا کہ فرینڈس, یہ 2 بڑی چیزیں, اور تیسرا ہے کہ جو یوتھ کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اپنے والدین کے تعین. مطلب 7 سال تک بچہ, مجھے ابھی 7 سال تک کا ہی مجھے معلوم ہے, آگے تو مجھے لگتا ہے 8-10 سال تک بھی بچہ ماں کی گود سے ہلتا نہیں ہے. دین کس وقت پر یہ جو یوتھ ہے نا, they feel like flying and just leaving their nests, and why do they want to feel disconnected from their parents? Why don't they want to share things with their parents? Why do they hide from their parents? Parenting میں کہاں وہ غلطی ہو جاتی ہے؟ میں پیرنٹس کوئی غلطی نہیں ہے ڈاکٹر زہرا. سب سے پہلے تو آپ مجھے اتنا پیار, اتنی عزت دیتے ہو. I'm really grateful for that. اچھا تمہاری سوری میں نے بیچ میں ٹوک دیا, شاید بات ختم ہو گئی تھی. یہی 3 سوال ہیں جو فرینڈس ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, and the sudden change and when it happens, and
is there any fault on the part of the parents? I mean, نہیں, جب میں سڈن چینج کی بات کرتی ہوں, there is no fault on the part of the parents. It is brain chemistry, it is human chemistry, it is human development. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرندہ جو ہے, جو بچے ہوتے ہیں کسی پرندے کے, وہ نیسٹ میں ہی رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ماں مجھے تم سے اتنا پیار ہے میں کبھی اڑنا نہیں چاہوں گا, ٹھیک ہے, ماں اس کو خود نیچے گرا دیتی ہے درخت سے, دفعہ ہو جاؤ اڑو, ٹھیک ہے. تو it starts with adolescence. اور the thing is کہ they love their parents. اچھا, اگر تو ہمارا کنیکشن اور ہماری کمیونیکیشن ہمارے بچوں کے ساتھ بہت لونگ ہے, تو even though they are in adolescence, they will still try to detach from us. 10 سال تک کے لیے ماں اور باپ بچے کا ہیرو ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو دنیا میں دوسرے ہیروز نظر آنے شروع ہوتے ہیں, اپنی ٹیچر سے پیار ہونا شروع ہوتا ہے, اپنے دوستوں میں اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے. This is پیرنٹنگ نا ایک بڑی ہی دردناک جاب ہے. آپ کو پتا آپ پیرنٹ کیا کر رہے ہو؟ آپ پیرنٹ کر رہے ہو اپنے جگر جان جسم کے ٹکڑے کو کہ مجھ سے الگ ہو کے تم نے دنیا میں رہنا کیسے ہے. یہ بیسکلی پیرنٹنگ از آل اباؤٹ دیٹ کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تم سے بے تحاشا. اینڈ دیٹ از ویری ہیومن. نمبر 1, اس میں پیرنٹنگ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے. اگر آپ اچھی پیرنٹنگ کر رہے ہوں گے تو بچے آپ کے ساتھ آ کے چیزیں کبھی ڈسکس کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. میں نے کہا ہے کہ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے. ہر بات پیرنٹ کو نہیں پتا ہونی چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اسپیشلی جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیول پہ آ جاتے ہیں, تو آپ ان کو ایز بیبیز نہیں دیکھتے. آپ کو ان پہ پیار ایز بیبیز آتا ہے, لیکن آپ ان کو بیبیز کی طرح نہیں دیکھتے ہو. آپ ان کو دیکھتے ہو یار تم اتنے بڑے ہو گئے ہو, تمہاری یہ ایج ہو گئی ہے, دس از یور ڈیسیژن. او مائی گاڈ ہاؤ کم؟ بیکاز اب آپ ایز اے پیرنٹ آپ جج بھی کرنے لگ گئے ہو اسی پیارے سے معصوم سے بچے کو, جس کو چوم کے آپ کبھی تھکتی نہیں ہے. آپ وہ بچہ آپ کو اب ویسا دکھ نہیں رہا, سنائی نہیں دے رہا, سمجھائی نہیں دے رہا, رائٹ؟ تو it is a good thing. It is a good thing کہ you have a good connection with them, but it is a very good thing that they have their autonomy, because they're trying to understand and figure out themselves. They have to figure out themselves. Like it is so dumb. اب ہم ساری عورتیں جو یہاں پر ہیں, اب ہماری شادی ہوتی ہے اور ہماری 27-28 لڑکے کے سال کی عمر کے لڑکے سے شادی ہوتی ہے, اور وہ یہ پوچھتا ہے ماما میں بریڈ کھا لوں کہ پراٹھا بنا کے دو گی؟ تمہارا دل کرتا ہے 2 چپاٹے لگائیں اس لڑکے کو, تمہیں خود نہیں پتا کہ تم نے کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم لڑکیاں ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم کوئی ڈیسیژن اپنے لیے نہیں لے پا رہی, اور ہم مما بتا دینا, like it is dumb. We don't want to raise dum-dums, yaar. We want to raise independent, confident people who can own their mistakes, who can do their good job, who can do things on their own. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلی چیز گھبرانا نہیں ہے. اور بچے چھپاتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ چھپانا سیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کے بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ پڑ جائے, تو آپ ہمیشہ یہ بتاتے ہو, تقویٰ بتاتے ہو, کہتے ہیں یار بیٹا تم نماز نہیں پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور بعد میں باربی کو تو بیٹا آپ کا ہی ہونا, سو لہٰذا اٹس آل آن یو. میں نے جو سکھانا تھا جو سکھا دیا. اور the thing is یہ ہماری ایک obsession ہے کہ میں نے سکھایا تو اس کو آنا چاہیے. Like میں اپنے پیرنٹنگ فیلئرز میں سے ایک فیلئر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے صبح اور شام کی دعائیں سکھائی تھیں, کہ صبح ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, یہ دعائیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. صبح کی دعائیں آپ کی پروٹیکشن کے لیے. میں نے ان کو یہ بھی سکھایا تھا کہ it is like your iron mask, it is like your cloak that protects you from all the evil. مجھے نہیں پتا میرے بچے صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, مجھے نہیں پتا. اب بڑے ہو گئے, اب میں روز ان سے نہیں پوچھتی ہوں. جب مجھے یاد آتا ہے, جب میں ان کی شکل دیکھتی ہوں, جب میں یا میرے ساتھ کہیں صبح جا رہا ہوں, تو میں کہتی ہوں اچھا چلو صبح کی دعائیں پڑھ لو, and then they do. But I have stopped asking them on the daily basis. Does it hurt me? Does it pain me? جب مجھے یاد آتا ہے, yes it does pain me. But میرے کرنے کا کام میں کر چکی ہوں. I can only give them reminders. اچھا یہ تو ہو گیا پہلے سوال. دوسرا سوال, AI کیا کرے گی؟ AI ہم سب کو برباد کر دے گی, لیکن اگین بربادی کے بعد ہی آبادی آتی ہے. سو لہٰذا وہ جو ہمارے زمانے کے فتنے ہیں وہ ہم سب نے فیس کرنے ہیں. جیسے کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے کیا بربادی لے کر آئے گا, لیکن اب لے آیا ہے تو لوگ سارے کہہ رہے ہیں اف 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 اف, بس یہی سب کچھ ہونے والا ہے. ہم لوگ پہلے ایک چیز کو سیکھتے ہیں, پھر اس کے سیکھنے میں زیادتی کر دیتے ہیں, پھر زیادتی کرنے کے بعد ہم اپنے بیک ٹریک کرتے ہیں. So it is just going to be the same. Education, lifestyle, work, ethics, everything moors. ٹھیک ہے.
تو اے آئی کا یہ ہو گیا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز جب شروع میں نہیں آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پھر ہم اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, پھر ہم اس چیز کے پروز اینڈ کونس کو سیکھ لیتے ہیں, پھر ہم پروز پہ زیادہ غور کرتے ہیں, کون سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین اڈیپٹیبلٹی, ہیومن فلیکسیبلٹی, امیزنگ. اوکے, پہلا سوال کیا تھا تمہارا, مجھے بتائیے. The screen time, like our responsibility. Yes. The thing is, a lot of mothers who are now learning parenting at a very young age of their kids, وہ screen time دیتی نہیں ہے. وہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کی باؤنڈری کریٹ کی ہوئی ہے اور بہت اچھا کیا ہوا ہے. بٹ دین دے ہیو دس کوشچن کہ میری ساس یا میرے سسر یا میری ماں یا میرے والد, جب ہم اپنے بچوں کو ان کی طرف چھوڑتے ہیں یا وہ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ سارا دن کیا کریں, وہ بزرگ ہو گئے ہیں, ان سے چلا پھرا نہیں جاتا, وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے ان کے پاس بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, پھر وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جن کو دیکھنی نہیں چاہیے. تو پھر ہم کیا کریں. آپ اپنے بزرگوں میں تو ٹی وی آف نہیں کرا سکتے ہو, اور آپ کسی دوسرے بڑے کو, آپ کی ایج کا کوئی بڑا ہے, فار ایگزامپل آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں یا بھابیاں نندے ہیں, یا آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور بچے اوپر اور نیچے والے پورشن میں رہتے ہیں, اور نیچے والے پورشن میں ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, اوپر والے پورشن میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 6 سے 7 بجے کے درمیان ٹی وی دیکھیں گے, اس کے نہ اس سے پہلے دیکھیں گے نہ اس سے بعد دیکھیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بچے کیا کریں گے؟ کورس نیچے بھاگ کے جائیں گے, بھاگ کے کھائیں گے, اور آپ کو شدید غصہ چڑھے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے کسی کو پلا دیں, لیکن آپ سے یہ ہوگا بھی نہیں. تو اور پھر آپ نیچے والوں سے ہلکا سا درخواست کریں گے اور وہ کہیں گے بڑی آئی ہمیں سمجھانے والی, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھو, گھر میں زیادہ پرابلم ہے. تو پھر اس سچویشن کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سچویشن کی ون ون سچویشن کوئی نہیں ہے. اس کا یہی ہے کہ آپ لگے رہو منا بھائی, مطلب کہ آپ نے جو اپنے بچوں کو سکھانا ہے, آپ نے جو باؤنڈریز کرنی ہے, آپ نے جو سمجھانا ہے, سمجھنا ہے, وہ آپ کرتے رہو. کنسسٹنسی میں کمی آ جائے گی. آپ نے اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے یا بور ہونے دینے کے جو طریقے اپنانے ہیں وہ آپ کرتے رہو. یور چلڈرن آر گوئنگ ٹو گو آؤٹ انٹو دی ورلڈ. میں ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں. اگر کوئی بہت سپر ہٹ ڈرامہ یا کوئی سپر ہٹ مووی ہے تو ساری کلاس کے بچے اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرا تو آپ کا بچہ ول فیل لیفٹ آؤٹ. اور آپ کا بچہ پھر چھپ کے دیکھے گا, یا پھر کسی اور کے ساتھ پروگرام بنا لے گا دیکھنے کا, یا آپ سے ڈسکنیکٹ کر دے گا, یا آپ سے بات چھپائے گا, یا آپ سے جھوٹ بولے گا. تو دی انٹیلیجنٹ پیرنٹنگ از دس: have certain limitations but also have certain eases. کسی اور کے ساتھ کرنے سے بہتر ہے, کسی اور کے پاس جانے سے بہتر ہے میرے ساتھ کر لو. The thing is, Allah subhanahu wa ta'ala said this, it is in a sahih hadith, کہ انسان ایک وہ واحد being ایسی ہے کہ جس کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. 2 سونے کے پہاڑ بھی دے دو گے تو وہ بھرے گا نہیں. تو ہماری نفسیات, ہماری خواہشیں, ہمارا limitations کوئی ہے ہی نہیں. We create boundaries in ourselves to stay sane. Otherwise, we are boundaryless. مطلب ہمیں اور پھر جانوروں میں شہوات پانے کی خواہش میں پھر ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ when the screens come, you have to be very clear with your life partner کہ کیا screens ہونی چاہیے. I mean, majority of the cases, the fathers have no limitations on their screen addiction, so لہٰذا the kids are like in the father's بغل کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے. اور اگر باپ اور ماں کی بن کے نہیں آ رہی تو باپ کہتا ہے چھوڑو اپنی ماں کو, وہ تو پاگل ہے, آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے تم ٹی وی دیکھو, اسکرین دیکھو, جو مرضی دیکھو, ٹھیک ہے. the kids grow up, and یہ ہماری ٹائم کی بات نہیں ہے. ہماری جنریشن میں جب میں اور تم پیدا ہوئے, آپ لوگ تو سارے مجھ سے چھوٹے ہو, لیکن مجھ سے بھی پہلے جب ویڈیو ٹیپس اور ویڈیو کیسٹس آتی تھیں تو باپ یہی کرتے تھے کہ گھر میں آ کے ویڈیوز لگا دیتے تھے, موویز لگا دیتے تھے. بچیاں ہوم ورک چھوڑ کے باپ کے ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے گھر کے کام کرو, ہوم ورک کرو, میرے ساتھ کوکنگ میں ہیلپ کرو. تو ماں ظالم جلاد ہے کیونکہ وہ تو ہمیں پلیزر نہیں کرنے دیتی. اور باپ جو ہے وہ کتنا ایزی گوئنگ ہے, وہ کہتا ہے کہ گھنٹوں میرے ساتھ موویز دیکھو. ایک مووی ختم ہو گئی, دوسری مووی لگا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. So you see, the problem is not the child. The problem is the environment that you're giving to the child. Now, I'm not saying that you can fix the environment at any cost. You should fix the environment. اس سے آپ کی شادی بریک ہو سکتی ہے, environment نہیں ٹھیک ہوگا. The thing is کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی جنگ کہاں پہ کیسے لڑنی ہے. Again, this is not on the children, this is on the adult, and this is a very difficult path. But then ہم نے بچے پھر پیدا ہی کیوں کیے تھے؟ اسی لیے کیونکہ ہم پاگل ہیں. Okay, done. About the friends, like so friends is the key thing for youth. We choose people who are like ourselves. ایسا ہو سکتا ہے کہ if we raise our child properly on the Islamic principles, for example, they have the capacity to choose the people of kind of who are pious. ایسا ہے. I mean, can we work on those lines? Can you work on those lines? جی میم.
سوری کچھ کہہ رہے تھے آپ، پھر سے بولو. بائس کے بعد کیا ہم اس طرز پہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ہم ضرور کام کر سکتے تاکہ وہ خود اس چیز کے لیے تیار رہے کہ وہ خود دیکھ لے مجھے کس کے ساتھ دوستی کرنی کس کے ساتھ دوستی نہیں. ہاں دیکھو اچھا میں بتاتی ہوں. اگین ہر بچے کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے اور اپنی نفسیات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو سارے آپ نے کرنے کے کام ہے، آپ نے سارے چیک باکسز ٹک مارک کر دیے. اب آپ کا ٹیسٹ نہیں رہا، اب وہ بچے کا ٹیسٹ ہو گیا. آپ کا بہت اچھا بچہ اور بہت اچھی بچی جس کو دین کی بھی سمجھ ہے، جس نے قرآن پڑھا، ایکچولی وہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے. چلو میں اس کو ایکسٹریم ایگزامپل لے جاتی ہوں. وہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یوتھ کوآرڈینیٹر بھی ہے. وہ اپنے ایج کے بچے بچیوں کو دعوت کا بھی کام کر رہی ہے اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی اس کی ایسے انسان سے اور ایسے شخص سے دوستی ہو گئی ہے جو اخلاقیات میں تو بہت اچھا ہے، مزاج میں بھی بہت اچھا ہے، پر دین سے دور ہے. اور میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ ایگزامپل میرے لیے بڑی کامن ہے، بیکاز کرسچن اینڈ ہندو اینڈ ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹک فرینڈز ہوتے ہیں مسلم بچوں کے، ٹھیک ہے. اینڈ the thing is they keep questioning. مسلم بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو قرآن سے اٹیچڈ ہیں، جو دین سے اٹیچڈ ہیں، جن کو اپنے حدود پتہ ہیں، جو مسجد میں جاتے ہیں، ہر جمعے پہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، اسکولز میں بھی اپنی نمازیں مس نہیں کرتے. یہ ان بچوں کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب پیرنٹس نے اپنے سارے باکسز چیک کیے، انہوں نے ماحول بھی ایسا دیا ہوا ہے جو دین والا ہے، جو دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. سارا کچھ ہے سب کو، مطلب سب. لیکن اب ان کے جو دوست ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں یا کرسچن ہیں یا نان مسلمز ہیں، لیکن وہ اتنے اچھے ہیں اخلاقیات میں، اتنے اچھے ہیں اخلاقیات میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان تو اخلاقیات میں اتنے اچھے ہی نہیں ہیں. تو یہاں سے کوشچن شروع ہوتا ہے، اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا، یہ کیوں جہنم میں جائیں گے. پھر ان کی آئیڈیالوجیز کو سننے لگ جاتے ہیں، پھر یہ سیکھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں. پھر اس سے تھوڑا تھوڑا امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑی سی ریبیلین پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر تھوڑا سا کوشچننگ شروع ہو جاتا ہے. اب ناؤ ایز اے پیرنٹ آئی ایم تھنکنگ یار میں نے تو سارے کام ٹھیک کیے تھے، یہ تمہارا دماغ الٹا کیوں ہوا ہے، یہ تمہارا دماغ اس کی طرف کیوں جا رہا ہے، یہ تمہیں وہ کیوں صحیح لگ رہا ہے، یہ کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. how where did I go wrong? You did not go wrong anywhere. I did not go wrong anywhere. ہاں somewhere یہ ضرور ہوا ہوگا کہ ہم نے assess نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اسسمنٹ میں تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی، ہمیں لگا کہ ہم نے اپنے سارے باکسز ٹک مارک کر دیے تو سب کچھ ٹھیک ٹھیک رہے گا. یہ گارنٹی کوئی کسی کی نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی نہیں لے سکتا. دی اونلی تھنگ ایز اے پیرنٹ پھر آپ کر کیا سکتے ہو کہ آپ بس یہ کہہ سکتے ہو کہ یار مجھے تمہاری نا یہ فرینڈ شپ تمہارے دین کے لیے، تمہاری دنیا کے لیے بری لگتی ہے. بری ان سینس اس لیے نہیں لگتی کہ وہ شخص برا ہے. ایک بات تو پلے بات، اور سارا یوتھ یہاں پہ میرے ساتھ دے گا، اگر کسی جوان لڑکے اور لڑکی کو آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ کا دوست برا ہے، او ہو کانہا یوم القیامہ، دوست کو برا کہہ دیا تو بس استغفر اللہ. کتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں آپ. میری ماں، میرے دوست برا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوست تو میرا ہے جیم آف اے پرسن. اوکے فائن، رکھو پھر اپنے جیم آف اے پرسن کو اپنے ساتھ. بٹ the thing is we have to understand that that's the kid of the same age. They might be going through different stuff. It's not convenient. It's not convenient for your kid to have, again English میں چلے گی. ہمارے لیے یہ convenient مطلب کہ سہل نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست، ہمارے لیے یہ سہل نہیں ہے اس بات کو لینا اور سمجھنا اور جذب کرنا اپنے اندر کہ جی ہمارے بچوں کے دوست جو ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں اور ہمارے بچوں کو نظر نہیں آ رہا. لیکن اگین آپ صرف سٹل یعنی آہستہ آہستہ ہلکے سے کسی دوسرے کو برا کہے بغیر برائیوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ نا میری ایک کو ورکر تھی، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، تو ان کی نا بیٹی ماشاءاللہ حجابی تھی اور میں نے اس بچی کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہ بچی لٹرلی میرے سامنے ہی پڑی ہوئی تھی. اب ماشاءاللہ اب اس کے آگے بچے ہیں، اب اس بچی کے آگے بچے ہیں، ٹھیک. تو وہ نا نیو یارک گئی. اس نے پروفیشن، اس کی مام کا پروفیشن، مطلب میں نے کہا میری کو ورکر تو اس کا مطلب ہے میں بھی ٹیچر ہوں، تو وہ بھی ٹیچر تھی. تو آگے اس کی بچی نے نا چوز کیا کہ میں بھی ٹیچر بنوں گی، ٹھیک ہے. اس نے پڑھا یہاں سے یونیورسٹی سے اس نے پاس کیا، پھر وہ نیو یارک چلی گئی. نیو یارک میں اس نے وہاں پہ اس نے ٹیچنگ، پبلک اسکول میں اس نے ٹیچنگ کی. وہاں پہ نا اس کا نا ایک گے دوست بن گیا، ٹھیک ہے. اب وہ لڑکا تھا لیکن وہ گے تھا. اب میری کو ورکر کو نا یہ بات اتنی کھلے کا مطلب بری لگے، ٹھیک ہے.
کہ یار میری بیٹی نے دوست بھی چوز کیا تو گے بندہ چوز کیا ہے, مطلب یہ کوئی دوستی ہوتی ہے. اور بیٹی کہ ماما نہ میں نے اس کے ساتھ زنا کرنا ہے, نہ میں نے اس کے ساتھ سونا ہے, نہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک خراب چیز ہے, یہ ایک گناہ ہے, یہ ایک حرام حرکت ہے جو یہ بندہ اپنی زندگی میں مسلسل کرتا ہے. تمہاری اس کے ساتھ کانورسیشن کس لیول کی ہوتی ہوگی, تمہارا اور اس کا انٹلیکچوئل کیا ساتھ ہوگا, مطلب یہ, اور یہ تمہارے پروفیشن میں, اس کا مطلب ہے کہ اور بچے بچیوں کو بے راہ روی پہ لگائے گا. مطلب ایز اے پیرنٹ تو وہ بالکل صحیح باتیں کر رہی ہیں. وہ بچی کیا کہہ رہی ہے, وہ بچی کہہ رہی ہے وہ اتنا اچھا ہے, وہ اتنا کائنڈ ہے. میں کہتی ہوں نارمل سیدھے مردوں سے زیادہ اچھا مرد ہے وہ, کیونکہ جی وہ دل کا اچھا ہے, کیونکہ وہ اخلاق کا اچھا ہے. ہاں آپ اس کو برا کہہ ہی نہیں سکتی ہو. اینڈ the mother was like desperate کہ یار اس لڑکے سے دوستی ختم کر. نہیں کی اس بچی نے. اس بچی کی پھر بعد میں شادی ہو گئی, پھر اس کی دوستیاں ویسے ہی, پھر وہ کسی اور اسٹیٹ پہ موو ہو گئی, پتہ نہیں وہ اس لڑکے کے ساتھ دوست ہے کہ نہیں ہے. لیکن ماں کو یہ ڈر تھا کہ اس کا ایمان خراب ہوگا, اس ماں کو یہ ڈر تھا کہ یہ اپنا حجاب نہ اتار دے, ماں کو یہ ڈر تھا یہ دین سے دور نہ ہو جائے. کیونکہ اگین ان کا ڈر ویلڈ پتہ کیوں تھا, کیونکہ جو ان کے اور 2 بیٹے تھے وہ دین کو چھوڑ چکے ہوئے تھے. تو ماں کو یہ تھا کہ اب یہ بھی چھوڑ دے گی. تو پیرنٹس پاگل نہیں ہوتے ہیں, پیرنٹس کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور پیرنٹس ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے. اور بچے پلیز اگر دل کھول کے, کان تو تم لوگوں کے کھلے ہی ہوتے ہیں, دل بھی کبھی کھول لینا پیرنٹس کے لیے. اگر پیرنٹس نے آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی اور زیادتی نہیں کی ہوئی, وہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا. Thank you so much, ma'am. Do we have any question? مت کرنا, سب تھک گئے ہیں. نہیں تھک نہیں, اور سوچ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے بٹ یہ سب نا they are so engrossed in what you have said. میم اگر آپ بولیں گے نا is there any one liner nasiha for the youth who are listening to you right now? دیکھو, one nasiha for the youth, one nasiha for the youth is مجھے نہیں پتا تم لوگ ایمان کی کس لیول پر ہو, تمہارا اللہ سے کیا لگاؤ ہے کیا نہیں ہے, تم لوگ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, تم لوگ قرآن سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عربی میں قرآن پڑھنا, صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو, یہ نہیں میں کہہ رہی. قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ جیسے ڈاکٹر زائرہ, جیسے میں, ہم لوگ مسلسل قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں. تفسیر پڑھنا, فہم پڑھنا, فہم کو سمجھنا, فہم کو اپلائی کرنا, مطلب ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور تم لوگ بھی کرو, اپنے یوتھ سے شروع کرو, بیکاز تم لوگوں کو اپنی زندگی میں اس کی بہت اینکرنگ کی ضرورت ہوگی. لوگ اسپرچولی شیم کرتے ہیں, اسپرچولی ابیوز کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنے سہولتیں دی ہوئی ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے وومن, ایز اے مین, اور آپ کو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یو شوڈ بی اینکرڈ ان دا نالج اینڈ کنیکشن آف قرآن اینڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے اپنے یوتھ گروپ میں, میرے جب یوتھ گروپ میں پڑھایا کرتی تھی آج سے 10 سال پہلے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا زندگی میں جو بھی ہو, جو بھی فیصلے کرو, جو بھی مشکلیں آئیں, اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑنا. اور دیکھو اللہ کو اس طرح سے مت دیکھو کہ اللہ میں یہ کر لوں گا تو آپ یہ کر دیں گے, اللہ میں یہ کر لوں گا تو آپ یہ کر دیں گے. میں نے کہا اللہ کی ذات کو سمجھو کہ رب کی ذات ہمارا مالک ہے. وہ رب, ہم کچھ نہیں ہیں, چونٹیاں بھی نہیں ہیں. مطلب ہم اپنی ذرہ ایک کبھی زمین پہ دیکھو اور سینڈ کو دیکھو, یا اپنے گھر میں پڑی کسی جگہ کی مٹی کو دیکھو, اور اس مٹی کو نا اٹھا کے دیکھو. ہم اپنے رب کے لیے اس سے بھی کمتر ہیں. مطلب ہماری ذات اس سے بھی کمتر ہے. رب ہمیں کمتر نہیں کہتا, رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. تو رب سے نا بارگننگ مت کیا کرو اپنی باتوں میں, لیکن رب کے ساتھ, رب کے سامنے, رب کے حضور, کسی ایک اینٹی کے حضور اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں. اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے پیرنٹس سے زیادہ بہتر ہو, زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو, زیادہ پڑھ لکھ کے ہو, زیادہ ایموشنلی میچور ہو, تو بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ نے تم لوگوں کو استطاعت دی ہے, اللہ نے تم لوگوں کو ہدایت دی ہے, اور اللہ تم لوگوں کو ہدایت دیے رکھے. لیکن ایک رب کے سامنے جھکنا سیکھو, رب کے لیے تقوی کرنا سیکھو. میں نہیں کہتی تم لوگوں کی ایگو وارز نہیں ہوں گی اور تم لوگوں کی نفس وارز نہیں ہوں گی. اگر نہیں ہو رہی تو تم لوگ ہیومن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اس کی انٹینسٹی ہے شیطان کے بہکانے کی, یا شیطان کے وسواس میں دلانے کی, یا شیطان کے تم لوگوں کو غم میں اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دینے کی, کیونکہ اوور آل پوری دنیا میں ایک یوتھ کے اوپر جو ایک بہت بڑا ٹیسٹ آیا ہوا ہے وہ ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کا.
ہر کوئی اینشیس ہے اور ہر کوئی ڈپریشن کی طرف ہے. یہ نہیں کہ آپ سب کو کلینکل ڈپریشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ایک وہ بیماری ہے جس نے سارے یوتھ کو کسی نہ کسی صورت میں لپیٹا ہوا ہے، جس بھی وجہ سے، ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لپیٹا ہوا ہے. اور ایسے میں اگر آپ اپنے آپ کو صرف یہ یاد دلاؤ کہ آپ سے بڑی ذات ایک ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جان بوجھ کے ہمیں ٹیسٹ میں نہیں ڈالتا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہی ٹیسٹ کے لیے گیا تھا. ہر بندے کو اپنے حصے کا ٹیسٹ ملے گا. جو دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو رات کو نیند ہی نہ ہوتی ہو سکتا ہے وہ پوٹی میں بیٹھتا ہے اس کو پوٹی نہ آتی ہو. کین یو امیجن کہ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس دنیا کی پوری دولت ہے لیکن بھائی وہ پوٹی نہیں کر سکتا. کین یو امیجن دیٹ؟ میں نے بہت فنی ایگزامپل دی ہے اور ہنس سکتے تھے تم لوگ کیونکہ میں بہت سیریس بات کر رہی تھی. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو گیٹ ڈپریسڈ بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. کین یو انڈرسٹینڈ the limitations of human body? Can you understand the limitations of human mind? تو فرسٹ انڈرسٹینڈ اللہ سبحانہ و تعالی. میں یہ کر لوں گی اور میں نے یہ کرنا ہے اور مجھ سے یہ ہو جائے گا اور میں نے تو یہ کر کے دکھانا ہے. وہ یار رب کے کن سے کرو گے جو کچھ کرو گے، خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کرو ضرور، سارے اچھے کرنے کے کام ضرور کرو، لیکن یاد رکھو کہ توفیق اللہ دیتا ہے. میں آج بھی جب میں اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھنے لگتی ہوں اور پھر میری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر میں کہتی ہوں اللہ مجھے توفیق دے. اللہ سوری میں بھول گئی تھی کہ کہنا کہ یار تو نے توفیق مجھے عطا فرمانی ہے. تو اچھے دوستوں کے لیے اللہ سے اپنا رزق مانگو، اچھے رشتوں کے لیے اللہ سے اپنا رزق مانگو، آسانیوں کے لیے اپنی زندگی میں سے اللہ کا رزق مانگو. ہاں ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے کرنے کے کام کرنے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ دے دو اللہ دے دو اللہ دے دو تو اللہ دے دے گا. ایسا نہیں ہوتا. کرنے کے کام سارے کرو پر مانو کہ آپ سے بڑا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے. اور اللہ کے ساتھ بارگیننگ نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہیوملٹی ہے. اور پلیز اپنے رب کو جانو، پہچانو، even if it's through Allah's names, even if it's through the understanding of Quran. Don't get into حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ رب سے محبت کا دعویٰ کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ رب کی ہر بات پہ وہ نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے. لیکن again, if somebody is abusive, for example, in your authority situation, like a parent or a husband or a wife, yani if somebody is extremely abusive and they're telling you, nahi tumhari to duty hai ki tum ye abuse bardasht karo kyunki you are lower than me, then you should know what Quran says about abuse. Then you should know what Quran says about your rights. Then you should know what Allah subhanahu wa ta'ala says about taking care of yourself. Then you should not be held under the guise, under the dhoka of spiritual abuse. یہ باتیں نا ٹائم سے آئیں گی، ابھی نہیں آئیں گی، لیکن اگر آج آپ نے سن لی ہیں تو شاید اس لیے سن لی ہیں تاکہ جب ٹائم آئے تو آپ کو آپ کی سمجھ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا everybody. Thank you. ڈاکٹر زینب دعا پڑھ دیں. We have just one last question, a very quick answer, because Nusrat is a girl. She has the question: how to regulate? How can we deal with our hormonal changes that leads to the changes in our behavior? I think what she wants to say is that how can we find peace among all that hormonal imbalance? So it is. So number one, دیکھو آپ کو انسٹاگرام پہ ہر وقت ریلز آ رہی ہوں گی کہ آپ کو اپنے پیریڈس کے ڈیز سے پہلے کیا کھانا چاہیے، پیریڈس کے ڈیز میں کیا کھانا چاہیے، if you are in a perimenopausal کیا کرنا چاہیے، if you are in your full like prime of your youth تو کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. I cannot stress how much food, fruits, nuts، ٹھیک ہے، پانی، even پانی helps you regulate your hormones and your mood. I cannot emphasize how much it is important. سارا کچھ دماغ میں سے ہی نہیں نکالنا، سارا کچھ دل میں سے ہی نہیں نکالنا. جسم کو اللہ نے کسی مقصد سے بنایا ہے، جسم کے ساتھ اس کا حق ادا کرو. انڈرسٹینڈ. ہم لوگوں کو ہیلتھ سائنسز پڑھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، سونا ہمیں کیسے اپنی نیند، اپنا کھانا پینا. اچھا جب اللہ سینٹر نہیں ہوتا نا تو ہم لوگ نہ کسی چیز کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. اب جو ویسٹرنرز ہیں وہ انہوں نے اپنے جسم کو اپنا رب بنا لیا ہے،
ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے جسم کو اپنا رب بنا لو تو پھر آپ اپنے جسم کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی اپنے جسم کی پوجا کرو, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے فوڈس کو دیکھو, اپنے سائیکلز کو دیکھو, آپ کے لیے کیا ہیلتھی ہے, آپ کے لیے ایکسرسائز کیسے ہیلتھی ہے, کیسے کر سکتے ہو. ایک بچے کا کیمرہ آن ہو گیا, اس کو آف کر دو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یو نیڈ ٹو لرن دوز, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز. نمبر 1 یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پلیز لرن اباؤٹ how to co-regulate yourself. Understand how to self-regulate yourself. In terms کو صرف سنو مت, اللہ کا واسطہ جا کے ان کو سرچ کرو اور ان پہ کام کرو, ان پہ کام کرو. صرف سننے سے اگر ہمیں سب کچھ آ جاتا تو پھر تو ہم مطلب کہ پھر ہم کیا ہی ہوتا ہے. سننے سے سب کچھ نہیں آتا, سن کے ہم بھول جاتے ہیں. پلیز کہیں لکھ کے اس پہ عمل کرو. If you haven't practiced a skill that you are trying to learn, یا if you haven't practiced something new that you just heard about and you think it's going to be helpful for you for at least a year, then you have not done justice to yourself. کیونکہ چینج انسان کی باڈی میں, انسان کے مائنڈ میں, انسان کے ایکشنز اور اس کے ریئیکشنز میں اوور نائٹ نہیں آتا ہے. اوور نائٹ آپ پریٹینڈ کر سکتے ہو, آپ 2 ہفتے تک پریٹینڈ کر سکتے ہو, آپ 6 مہینے تک پریٹینڈ کر سکتے ہو, بٹ اف اٹ از ناٹ یور پریکٹس اینڈ یو آر یوزنگ دا اسکل اونلی وین اٹ از نیسیسری بیکاز یو ریمبر اٹ اینڈ دین یو forget about it overall, then it's not helpful. Make it your lifestyle. Make something healthy your lifestyle. I cannot emphasize how much your eating habits, sleeping habits and emotional habits shape your future and your child's future, actually your children's future. Thank you. Jazakallah khair, ma'am. We here conclude the session with the dua. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع